الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر قرآن لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑے، لتشقی تاکہ آپ نامراد ہوں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نزل تنزیلا نازل کی گئی ہے نازل کرنا اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں کو بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، هو الرحمن جو بہت مہربان عرش پر مستوی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور گیلی زمین کے نیچے تک، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر تو ظاہر کر دے گا بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ تو وہ جانتے ہیں پوشیدہ بات کو، وَأَخْفَى زیادہ پوشیدہ، اللہ لا الہ الا هو اللہ نہیں عبادت کے لائق مگر وہ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ان کے لیے نام ہے اچھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ کی، اذ رأى نارا جب دیکھا انہوں نے آگ کو، فقال لأہلہ کہا اپنے اہل کے لیے، امکثوا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا میں نے آگ دیکھا، لعلی آتیکم منہا بقبس شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی انگارہ شعلہ، او اجد علی النار ہدی یا میں پاؤں آگ پر کوئی راستے کا پتہ، فلما اتاہا نودی پس جب آئے وہاں تو آواز دی گئی، یا موسیٰ انی انا ربک میں بے شک تیرا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک پس نکال دو اپنے جوتوں کو دونوں، انک بالوادی المقدس تو بے شک وادی مقدس یعنی طویٰ میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ بے شک میں نے تمہیں چن لیا ہے نبوت کے لیے، فاستمع پس غور سے سنو، لما یوحیٰ اس بات کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، اننی انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں عبادت کے لائق الا انا مگر میں، فاعبدنی پس میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا اور میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، بیان قرآن نے معنی کیا، اکاد اخفیہا میں رب تعالیٰ فرماتے اکاد قریب اخفیہا میں اس کو پوشیدہ کروں، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزیٰ کل نفس بما تسعی تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، فلا یصدنک تو آپ کو ہرگز نہ روکے عنہا قیامت سے، من لا یؤمن بہا وہ آدمی نہ روکے جو ایمان نہیں لاتا ہے قیامت کا، واتبع ہواہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، فتردی پس تباہ ہو جائے گا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ کیا ہے تیرے ہاتھ میں موسیٰ، قال فرمایا ہی عصای میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا میں پتے جھاڑتا ہوں لاٹھی سے، علی غنمی اپنی بکریوں کے اوپر، ولی فیہا معارب اخری اور میرے لیے ہے اس لاٹھی میں اور بھی فائدے، قال القھا یا موسیٰ فرمایا ڈال دو اے موسیٰ، فالقاہا پس انہوں نے ڈال دیا، فاذا ہی اچانک وہ حیۃ
چھوٹا سانپ بن گیا بھاگتے ہوئے، قال خذھا پکڑو، ولا تخف مت ڈرو، سنعیدھا ہم ان کو لوٹا دیں گے سیرتھا الاولیٰ پہلی حالت میں، وضمم یدک الی جناحک، اچھا وضمم یدک ملاؤ اپنے ہاتھ کو الی جناحک اپنے پہلو کی طرف، بازو کی طرف، تخرج بیضاء نکلے گا سفید، من غیر سوء بغیر تکلیف کے، آیتاً اخری یہ اور آیت ہوگی، لنریک تاکہ فعلنا ذالک ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لنریک آپ کو دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ اپنی بڑی نشانی، اذهب الی فرعون بڑے کافر کے پاس جانا ہے اس لیے بڑی نشانی لکھا ہے، اذهب الی فرعون چلے جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ بے شک اس نے سر اٹھایا ہے۔ سورت کا نام طٰہٰ ہے اور مکی سورت ہے، اور سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، ماقبل سورت کی آخر میں دیکھیے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس پکی بات ہے کہ اس کو قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ اس قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، بِلِسَانِكَ آپ کے لسان کے ساتھ عربی زبان میں، تاکہ تبشر بِهِ الْمُتَّقِينَ آج کو آپ خوشخبری سنائے پرہیزگاروں کو، اور آپ ڈرائے بھی قوما لدا جھگڑالوں کو۔ تو آخر میں قرآن کا ذکر ہے اور قرآنی زبان کا ذکر ہے کہ جو کہ عربی زبان ہے، سمجھ میں آگیا جی۔ اب فرمایا کہ یہ قرآن جو آپ کے لسان پر ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے یہ اس قرآن کو نازل نہیں کیا ہے تاکہ آپ نامراد ہو جائے، گویا کہ آگے اس نزول قرآن کا پہلے قرآن کی زبان کا ذکر کیا سہولت کا، اب نزول قرآن کی مقصد کا ذکر کیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے قرآن کا ذکر، اب قرآن کے نزول کا مقصد ذکر کیا ہے کہ لمن یخشی جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ مضمون سمجھ میں آ گیا جی۔ دوسرا ربط جو ہے، پہلے سورہ مریم میں جو ہے انبیاء کا ذکر ہوگا، ذرا پلٹ کر کے دیکھو جی، ایک جگہ پر انبیاء کا ذکر ہے اجمالی طور پر، اچھا کچھ انبیاء کا ذکر ہے تفصیلی طور پر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوعْدِ، آگے چلتے چلتے اولئک الذین، دیکھو ذرا نکال کر سب دیکھو، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا نوح ومن بعد ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا، انبیاء کا ذکر تھا۔ اب ان انبیاء میں جن نبیوں کا ذکر سورہ مریم میں اجمال سے تھا، صرف نام پر اکتفا کیا ہے، طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہوگی۔ سورہ مریم میں موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل نہیں ہے، اور سورہ مریم میں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اور آگے طٰہٰ میں تفصیلی ذکر ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا، خاص خاص واقعہ کے حصے ذکر ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں تو حالانکہ آپ بات آگے جو ہے سورہ انبیاء ہے، جس طرح سورہ انعام میں 17 نبیوں کے ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام بھی ملاؤ 18 نبی، آگے سورہ انبیاء کے اندر بھی 17 نبیوں کا ذکر ہوگا، اور ترتیب یہی ہوگی کہ جو سورہ طٰہٰ میں جن کا ذکر ہو گیا ہے تفصیل سے وہاں اجمال ہوگی، اور طٰہٰ میں جہاں پر جو ہے اجمال ہے وہاں پر کیا ہوگی؟ سورہ انبیاء میں تفصیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوگا، جبکہ ادھر جو ہے سورہ طٰہٰ میں وہ یہ ایک ربط ہوتا ہے، ایک صورت میں اجمال ہے تو دوسری صورت میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انداز ہوتا ہے۔ جیسے پہلے صورت کے اندر جو ہے جی مریم سے بھی پہلے سورہ کہف میں اللہ کے ولیوں کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر تھا، تو فوراً جو ہے
سورہ مریم کی اللہ تعالیٰ کی ایک خاتون ولیہ کا ذکر، وہاں مرد اولیاء تھے تو یہاں ایک خاتون ولیہ کا بے مثال ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مضامین جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مربط ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہو گیا۔ پہلے سورت کا آخر قرآن سے، ٹھیک ہے، لسان قرآن سے، اور اس سورت کی شروع جو ہے مقصد قرآن سے۔ اچھا، ما انزلنا، نہیں ہم نے اتارا، علیک القرآن، آپ پر کوئی قرآن نہیں اتارا، لتشقا، لتشقا، آپ ایسا عبادت کرتے تھے، کرتے 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 پاؤں میں ورم آ جاتا، اس لیے فرمایا کہ آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے تاکہ آپ مشقت اٹھائیں، ضرورت نہیں مشقت اٹھانی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اچھا جی، کفار نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن تو اس کے لیے مشقت ہے جی، صبح شام جو کھڑا ہوا ہے، اس کا جواب گویا کہ دے دیا کہ اے نالائقو، تم نہیں سمجھتے ہو، قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ پیغمبر میرا جو ہے مشقت اٹھائے، شقی اور نامراد ہے، بلکہ قرآن با مقصد کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ علیہ السلام بامراد ہوں گے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے لمن، اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے اس کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب قرآن کی عظمت ذکر کیا کہ کہاں سے آیا ہے قرآن، فرمایا نزل تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ میں کہوں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ جی کس نے لکھی ہے؟ یہ کتاب اس فقیہ نے لکھی ہے کہ جس نے یہ کارہائے نمایاں انجام دیا، تو اس کتاب کی، اس چیز کی عظمت ظاہر ہو۔ قرآن کی صداقت اور عظمت، عصمت، حفاظت اور قرآن کی عمدگی، صداقت ذکر کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ کے فعل ذکر کیا۔ قرآن کریم تو کلام ہے، یہ نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین جس پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو پیدا کیا، اور زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس سے مقصد جو ہے وہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت ذکر کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہوا الرحمن، وہ ہاں یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو قرآن نازل کرنے میں کوئی مجبور نہیں ہوا ہے، اللہ رحمان ذات تھا تو رحمانیت کا اثر ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوگوں کے لیے سکھایا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوئے۔ عرش آپ کو بار بار آ گیا، وہ بڑا جثہ ہے، سب سے بڑا خیمہ ہے جو 7 آسمانوں اور سارے کائنات کو حاوی ہے، 4 پائے بھی ہے اور ملائک اس کو پکڑ کر کے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس کو حاملین عرش ملائک، خاص ملائک کیسے پکڑا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے بڑے ملک ہوں گے جو خدا کے اتنے پورے عرش سارے جو 7 آسمانوں کو حاوی ہے ضرور عرش ساکن ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھے عرش ساکن ہے، ساکن، حرکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور عرش پر کرسی بھی ہے، وسع کرسی وہ سماوات والارض، یہ کرسی کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں جو قیاس کرے ہم۔ تو فرمایا کہ الرحمن، خدا رحمان عرش پر مستوی ہوئے، سیدھے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مالکیت ذکر کیا ہے، کیونکہ جلالین معنی کرتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ترجمہ جلالین کیا کرتا ہے؟ ملکن و تدبرن، ٹھیک ہے جی، و خدمتن، معنی ہوا کہ اللہ مالک بھی ہے اور اللہ خالق بھی ہے۔ خالق ہے اللہ، مالک ہے، اور سارے کائنات اللہ کی خدمت گزار
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے سارے کائنات، خواہ بڑا جسم ہو خواہ چھوٹا ہو، خواہ نبی ہو خواہ ولی ہو، ہر ایک خواہ اطاعت طوعاً کرے یا کرہن کرے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، آسمان زمین کے درمیان بھی کائنات ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور زمین کے نیچے وما تحت الثری، یہ مضمون کسی اور صورت میں نہیں ہے جی۔ وما تحت الثری، ثری کہتے ہیں کہ گیلی زمین کو، تحت الثری مطلب 7 زمینوں کے نیچے، تہ کو تحت الثری کہیں گے۔ یہ اللہ کی مالکیت ذکر کیا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی رحمانیت ذکر کیا، ممن خلق الارض والسماوات العلی، میں اللہ کی تخلیق ذکر کیا۔ یوں سمجھ لو کہ خلق الارض والسماوات العلی اللہ کی تخلیق، الرحمن علی العرش استوى سے اللہ کی حکومت یا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے اللہ کی مالکیت، اور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سے اللہ کے وسعت علم ذکر کیا۔ اگر آپ ظاہر کریں گے بات تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سر سے اخفا وہ کہ جو دل میں خیالات آتے، سر معنی دل میں آہستہ آہستہ بات کر لے، وہ اخفا معنی یہ ہے کہ حدیث النفس، دل میں جو خیالات ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ سر تنہائی میں آہستہ کہی جائے، اور اخفا جو دل میں خیالات گزرتے ہیں۔ تو اب دلائل کا ثمرہ آ گیا نا، خالق بھی اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، مالکیت اللہ کی ہے، عالم اللہ ہے ذرے ذرے کا، تو پھر معبود بھی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا، کبھی دلائل پہلے مضاف بعد میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نتیجہ تو دلائل کہتے ہیں۔ دیکھو دلائل قائم سے پہلے کوئی دعویٰ ہو اس کو دعویٰ کہتے ہیں، دلائل قائم کرنے کے بعد اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ شے واحد ہے، ٹھیک ہے، اس میں دلائل کے قیام اور عدم قیام کی بات، باقی شے وہی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے نام ہے اچھے۔ آگے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اللہ کی توحید کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف، وہ کہ رسالت کی طرف کلام کا رخ ہوا۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئے ہے تیرے پاس بات موسیٰ کی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تشجیع شجاعت ذکر کیا کہ فرعون کے سامنے بے سر و سامانی میں آپ نے جا کر دعوت دی ہے، آپ علیہ السلام کو بھی وہ کہ تشجیع، سارے انسانوں کو شجاعت کے لیے جو ہے یہ مضمون ذکر ہوا۔ وَهَلْ أَتَاكَ معنی کیا پہنچی ہے تیرے پاس بات، حدیث موسیٰ یعنی پہنچ چکی ہے۔ اذ رأى نارا، مدین میں موسیٰ علیہ السلام رہنے کے بعد واپس جو ہے جانے لگے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بطیب خاطر جو ہے ان کو رخصت کر دیا، ساتھ جو ہے حضرت صفورہ بیوی بھی تھی، لے کر کے گئے جا کر کے کوہ طور کے قریب گئے، تو قریب گئے تو رات کا وقت تھا، بہت سخت سردی تھی اور اندھیرا تھا، دیکھا تو بظاہر آگ کی صورت میں کوئی چیز نظر آئی۔ بیوی کو کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں وہاں سے سردی ہے، وہاں سے 2 صورتیں ہوں گی، یا میں آگ لے آؤں گا، آگ کا شعلہ تو یہاں آگ سے تپے گی، اور اگر کوئی آگ نہیں ہے تو پھر راستہ تو بتائے گا، وہاں کوئی آدمی ہے تو، چونکہ اندھیرا ہے ہم پھنس گئے، آگے ہمیں راستہ بتائیں۔ یہ علم نہیں تھا، یہ تجلی خداوندی۔ ایک درخت تھی وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام جا کر کے وہاں پہنچے تو اس درخت نے گفتگو شروع کر دی، گویا کہ موبائل کا کام دے دیا اس درخت نے، ٹھیک ہے جی، تو گویا کہ وہ درخت کے ساتھ جو ہے گفتگو شروع ہو گئی، اور آواز دیا گیا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسیٰ، اچھا جی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، کوئی آگ دیکھ لیا،
فقال لی اہلی، لی اہلی، اہل ہم اہل سنت جماعت غریبوں کا مذہب یہ ہے کہ اہل ہم بیوی ہی کو کہتے ہیں، نہیں رافضی کہتے ہیں اہل بیوی کو نہیں کہتے، چڑ ہے ان کی، تو ہم کہتے ہیں اس کا معنی تم کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اگر قرآن تم مانتے ہو تو اس کا معنی کر لو ذرا، اہل بیوی کو کہتے ہیں۔ ام کو تو جمع کا صیغہ ذکر کیا، صیغہ جمع کا ذکر کیا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام نے ایک غلام دے دیا خدمت کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی اولاد بھی شاید ہو، تو ام کو سو جو ہے جمع کا صیغہ ذکر، یا حضرت صفورہ اور موسیٰ علیہ السلام صرف دو ہی تھے تو جمع کا جو صیغہ استعمال کیا، بیوی کو خطاب کر کے گفتگو کوئی کرے تو تم لوگ یہ کام کرو، تم جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے تعظیمی طور پر جمع استعمال کیا، اور ہو سکتا ہے حضرت صفورہ اور ساتھ کوئی خادم غلام بھی ہو، اس طرح کی باتیں کی ہے۔ تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھ لیا کوئی آگ، لعلی، شاید آتیکم منہا بقبس، دیکھیے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو معجزہ ہوتا ہے اس کا پہلے سے کبھی علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے آگ لے آئیں تپے، حالانکہ وہ تو ہدایت کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہو، تپنے کا آگ ہے نہیں، بظاہر نار ہے اصل میں نور ہے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں بتاؤ؟ بظاہر نار ہے، صورت نار کی ہے، حقیقت نور کی ہے۔ اچھا، لعلی آتیکم منہا بقبس، قبس کا معنی جو ہے انگارہ، اور قبس کا معنی ہے شعلہ۔ دیکھو لکڑیوں کا، تم لوگ دیہاتی لوگ ہو تو لکڑیاں، دیہاتوں میں پہلے بجلی وغیرہ ٹارچ وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہاں یہ لکڑیوں کو چیر کر کے چیڑ کے پھر وہ مطلب ایک شعلہ بنایا جاتا ہے جلا کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ قبس کہتے ہیں۔ او اجد علی النار ہدی، میں یا تو اس آگ پر ہدن ہدایت پاؤں، کوئی ہادی پاؤں، مجھے راستہ بتائے، کوئی نشانی پاؤں۔ خیر فلما آتاہا، جب وہاں پہنچے، نو دیا، آواز دی گئی، کس نے دیا؟ آواز دی گئی، یا موسیٰ، لہذا آواز ہو گئی۔ اچھا جی، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، یہ آواز دی گئی۔ وہ درخت پروردگار نہیں ہے، یاد رکھو، وہاں آواز دی گئی، اور آواز میں جو غیر مرئی ذات، اس ذات نے کہا میں تمہارا پروردگار۔ فخلعنا علیک، جوتے نکال دو۔ پتہ چلا جو غیر مقیم بڑے بڑے بوٹ پہن کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو نماز ایک عظمت والی شے ہے، بوٹ میں پڑھنا ضمیر بھی نہیں مانتا ہے، نہیں سمجھ میں؟ فخلعنا علیک، جوتے نکال دو، تو مسجد میں جوتوں سے جانا چاہیے نکال کر، نماز پڑھے تو بڑے بڑے بوٹ پہن لے یا نکال لے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ سنت کے خلاف کریں گے، جمہور کے خلاف کریں گے، وہ انہوں نے طے کیا ہے۔ ٹوپی، وہ ٹوپی پھینک دیں گے، نہیں سمجھ میں؟ اس سے پوچھو بھائی تم تو اپنے آپ کو متبع الحدیث کہتے ہیں، تو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے کدھر، کہاں، کون سی روایت ہے جس میں یہ ہو کہ ٹوپی پھینک دو؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے؟ نہیں، آپ کو جواب دے گی۔ لمبی داڑھی ہوں گے، سر پر ٹوپی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، داڑھی اتنی لمبی ہوگی کہ اس کے پاؤں تک داڑھی تقریباً پہنچ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تمہاری داڑھی ہے یا اس یہ جو ہے رسی بنانا ہے، یہ کوئی عجیب مخلوق ہے۔ خیر بہرحال جوتے نکال لو، فخلعنا علیک، انک بالوادی المقدس، بے شک آپ وادی مقدس میں، جس کا نام طوا ہے، وادی طوا میں۔ اچھا، جوتے نکال دی، آگے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اب نبوت مل رہی ہے، میں نے تمہیں اختیار کیا ہے، چن لیا ہے نبوت کے لیے، تو چن لیا ہے تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنو، کان لگا کر کے غور سے سنو۔ آگے تفصیل ہے وحی کی۔ نمبر 1، پہلا حکم، اننی انا اللہ، میں اللہ۔ سارے پیغمبروں کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے معرفت الہی کی تعلیم، ٹھیک ہے جی،
سب سے پہلے عبادت معرفت الہی، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، یہ توحید ہوگی۔ اچھا، اب فاعبدنی، بدنی عبادت میرے لیے کرو، میری عبادت کرو۔ فاعبدنی عبادت میں اعتقادی، مالی سب آ گئی۔ آگے اس کی جزیات ذکر کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بدنی عبادت میں اونچی عبادت، لذکری، میرے یاد دہانی کے لیے، نماز بھی اللہ کی یاد دہانی کے لیے، لذکری۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ زمانے میں کوئی فرقے بھی نکلے، وہ ذکری فرقے، نہیں سمجھ میں، کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرمایا اقیم الصلاۃ، مقصود بذات کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو مقصود بذات جب ذکر حاصل ہو گیا تو اب نماز کی ضرورت نہیں۔ نماز تو قائم کیا جاتا تھا کس لیے؟ ذکر کے لیے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ ایسی بات نہیں، نماز عین ذکر ہے۔ نماز کیا ہے جی؟ اول سے لے کر آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اچھا، ان الساعۃ آتیۃ، اب اصل ثانی دوسرا، ایک پہلے توحید ہو گیا، رسول منتخب تو ہو گیا نا، انا اخترتک، یہ رسالت ہو گیا۔ توحید، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ توحید ہو گیا۔ اب قیامت رہ گئی تو ان الساعۃ آتیۃ فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، تو کب آئے گی متعین وقت؟ فرمایا کہ میں چھپانا چاہتا ہوں۔ چھپانے میں کئی حکمتیں، اگر پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی تو روز صبح شام لوگ گھڑی دیکھیں گے، صبح شام جو ہی ایک دن گزر جائے گا ان پر بوجھ آتا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی کافر نہیں ہے ڈر کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعض مضامین کو چھپایا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، اور چھپایا ہے، اور انسان کے لیے، انسان کے اندر اللہ نے حرص ڈال دیا ہے۔ بوڑھے سے بوڑھے، 100 سال کا بوڑھا، اس سے کہو وہ یہی امید پر ہو کہ 100 سال میں اور زندہ رہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ ٹھیک ہے، تو حرص ہر آدمی میں اللہ نے رکھی ہے۔ لتجزا، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ فرمایا کہ خبردار خبردار، آپ کو استقامت سے کوئی ہٹا نہ دے، خیال کرو۔ فلا یصدنک، ہرگز آپ کو نہ پھیر دے، عنہا، قیامت سے، کون؟ من لا یؤمن بہا، جو ایمان قیامت پر نہیں لاتا ہے، وہ آپ کو ہٹا نہ دے، آپ کو روک نہ دے۔ جو ایمان نہیں لاتا ہے قیامت پر، اور واتبع ہواہ، اور اپنے خواہش کی پیروی کر رہا ہے، فتردہ، معنی ہے کہ تباہ ہو جائے گا، ساتھ اس کا انجام ذکر کیا ہے۔ یہ بات جب ہو گئی، نبوت مل گئی، اب پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب معجزہ دلیل نبوت بھی تیار ہو رہی ہے، گویا کہ ٹریننگ ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یمین کا دائیں ہاتھ میں، قال ہے عصائے، یہ میرے لاٹھی ہے۔ آگے جب بات گفتگو شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق آیا کہ سوال تو صرف اتنا ہی تھا، کیا ہے ہاتھ میں؟ جواب ہے میری لاٹھی ہے۔ لیکن آگے محب محبوب کے ساتھ چاہتا ہے کہ گفتگو میں طوالت ہو، محب محبوب کے ساتھ چاہتا ہے کہ گفتگو میں، اور یہاں محب جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور محبوب رب تعالیٰ عز و جل ہے، اس لحاظ سے گفتگو کو طول دیا گیا۔ اتوقع علیہا، کہ میں ٹیک لگاتا ہوں اس لاٹھی پر، بوڑھا آدمی ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا، اور میں جھاڑتا ہوں اس لاٹھی سے، علی غنمی، بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ وَلِيَ فِيهَا موارب اخرى، اور بھی کئی موارب ہے، کوئی حیوان آ جائے، کوئی سانپ وغیرہ، کوئی اس طرح سے مار دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جی استنجا وغیرہ کرنے کے لیے اگر لاٹھی ہے تو لاٹھی نیچے کریک کر کے جگہ نرم کرنے کی بھی کام ہے، پتھر نکالنے کے لیے بھی کام ہے، اسی طرح کپڑا وپڑا لٹکانے کے لیے وہ مار دو لاٹھی اور اوپر کپڑا رکھ دو، سمجھ میں آ گئے جی۔ اور دشمن اگر اچانک حملہ آور ہو جائے تو لیے فیہا معارب، بہت سارے معارب ہے،
باری عز و جل آپ کے تو علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال فرمایا کہ وہ فائدے اپنی جگہ پر۔ آج میں تمہیں جو ہے ٹھیک ہے جی فرعون کے مقابلے میں ایک اور فائدہ بتانا چاہتا ہوں، وہ فائدے اپنی جگہ پر، لاٹھی کے لیے آج اور ایک فائدہ بتانا چاہتا ہوں جو پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا۔ فرمایا القیہا یا موسیٰ، یہ نہیں بتایا کہ وہ سانپ بن جائے گا، ڈرو نے پہلے نہیں بتایا، ابھی ڈالو تم ذرا ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں۔ مطلب قال القیہا یا موسیٰ، ڈال دو اس کو، فالقاہا، انہوں نے پس ڈال دیا، فیضا حیۃ، چھوٹا سانپ ہوا بھاگتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا، دلیل کیا ہے؟ فرمایا قال خذھا ولا تخف، ولا تخف اس لیے کہا کہ ڈرے تھے موسیٰ، ڈرے کیوں ڈرے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آدمی ہو اور ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بھائی جی ہاں ڈر سکتا ہے، کیونکہ یہ طبعی خوف ہے، انسانی فطرت ہے، بشریت میں مطلب یہ طبعی خوف ہوتا ہے، طبعی خوف جی، نبوت کے منافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اچھا فرمایا کہ ڈرو نہیں، جب یہ کہا لا تخف تو کہتے ہیں منہ کو ہاتھ لگایا، سامن جاتا لا تخف کہا تو یوں پکڑ لیا تو لاٹھی۔ سنعیدها سیرتها الاولی، کہ ہم دوبارہ لوٹائیں گے سیرتها الاولی، پہلے صورت، سیرت بمانے صورت کے پہلے حالت پر جو ہے ہم لوٹائیں گے۔ یہ تو ایک ہو گئے، یہ خارج معجزہ تھا، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی اندر ذات کے اندر ہے، وَاضْمُمْ يَدَكَ، ملاؤ اپنے ہاتھ کو، اِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے بازو بغل کے ساتھ، یوں کر دیا، دیکھو یوں کر کے پھر نکال دیا، تخرج بیضاء، ایک روشنی نکل گئی، یعنی نور مجسم تھے موسیٰ علیہ السلام، ایک روشنی نکل گئی اور عجیب ایک چمک نکل گئی، آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور حیران ہو گئے لوگ۔ من غیر سوء، مطلب برس شرس کی سفیدی بھی ہو سکتی، اس کو دور کیا کہ کوئی تکلیف والی روشنی نہیں۔ آیتاً اخری، ایک اور نشانی تھی، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، رسولوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی خدا ہونی۔ فرمایا کہ فعلنا ذالک، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں دکھائے من آیاتنا الکبریٰ، کہ ہم تمہیں اپنے بڑی نشانی دکھا دیں۔ سمجھ میں گئے جی؟ اچھا جی، اب اصل مقصد جو ہے معجزات دکھا دیا، اب اصل مقصد ہے اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک اس نے سر اٹھایا ہے، سر وہ حد سے گزر گیا ہے، جہاں تک انسانی حد تھا وہاں سے بھی آگے گزر کر اس نے جو الوہیت میں قدم رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے درخواست کی، رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، دوسرا معروض اور درخواست میرا معاملہ آسان کرے، کیونکہ جانتے تھے وہیں پلے پوسے تھے فرعون کے گھر میں، ان کو پتہ تھا کہ بہت بڑا بے رحم، سمجھ میں گئے جی، بہت بڑا بے رحم اور ظالم ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ مقصد رسالت پورا کرنے سے پہلے جی حملہ آور ہو جائے۔ اچھا، یسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے، اسباب تبلیغ سارے میرے اندر جمع کر دے۔ تیسرا معروف واحلل عقدۃ من لسانی، انبیاء علیہ السلام میں ایسا عیب نہیں ہوتا ہے جس پر لوگ جو ہے گھن محسوس کرے، لوگ اس کی سیرت، پاکیزہ سیرت کو۔ یہ ایسا ہوا واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انگارہ اٹھا کر کے وہ زبان پہ منہ میں رکھ دیا، تو وہ انگارے نے جو ہے زبان پر تھوڑی سی جلا کر کی تھوڑی بہت جو ہے لکنت پیدا ہوئی، تو جب یہ موقع آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے درخواست کر دی کہ باری عز و جل یہ واحلل عقدۃ من لسانی، سمجھ رہے ہو جی؟
پرورش کر. کیا مسئلہ ہے بتاؤ. احلل عقدۃ من لسانی، کھول دے عقدۃ گرا من لسانی میرے زبان سے. ٹھیک ہے. جو آدمی تقریر کے وقت تقریر کر لے اس پر رعب طاری ہو جائے، پھر یوں ہاتھ رکھ کر کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، انتہائی عاجزی کے ساتھ. یہ درس وغیرہ کتابیں پڑھانے میں بھی ایسا ہے، یاد رکھو یہ کوئی انسان اپنے مطالعے سے نہیں پڑھا سکتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے الحمدللہ تقریباً جو ہے 20-22 سال طالب علمی کے زمانے سے ہی کتابیں پڑھاتے ہوئے، لیکن کبھی مجھے یہ ہوا کہ آج تو میں خوب زبردست پڑھا ہوں، لیکن طلباء کے سامنے زبان اٹکنے لگی. مضمون تیار کر لو تو وہ ادھر ادھر ہونے لگا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کہو کہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف سپرد کرو اللہ، کوئی تیاری نہیں ہے، اللہ مدد کرے. تفسیر میں بھی ایسا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبان کھول دیتے. فیضان ربانی ہے. استاد طالب علم آمنے سامنے ہوتا ہے تو وہاں سے فیضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے. جتنے عجز و نیاز کرو اتنے علوم اللہ کھول دیتے ہیں. جتنے اپنے آپ کو بے نفع ثابت کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرے. سمجھ میں گیا جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ دعا پڑھ لے تو تدریس میں، ٹھیک ہے، اسی طرح خطابت میں، اسی طرح کسی آدمی کے سامنے گفتگو میں یہ کامیاب ہوگا. اور اگر لکھ کر کے بھی دے دے تو اجازت ہے، لکھنے کی بھی اجازت. یہ تعویذات کی اجازت ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے، لیکن یہ کہ اس کے لوگ وہاں پھینک دیتے ہیں، بعد میں بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. تو تعویذات قرآن کریم کے الفاظ ہوں، احادیث کے الفاظ ہوں، یا عربی کے ادعیہ وغیرہ ہوں، لیکن اس میں کوئی شرک لفظ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے تعویذات کی بھی اجازت ہے. سمجھ رہے ہو جی. تو دم کر کے بھی پھونک بھی سکتا ہے آدمی، تعویذ گلے میں بھی لٹکا سکتا ہے، اور خود آدمی تجربہ بھی کر سکتا ہے. یفقہ قولی، تاکہ وہ میری بات سن لے. وجعل لی، اچھا یہ تو ہو گئے میرے ذات کے ساتھ. خارجی کچھ چیزیں بھی میرے لیے ضرورت ہے. وجعل لی، انبیاء میں سے سب سے جو ہے اپنے بھائی کو بھی نبی بنانے کی استدعا جو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ موسیٰ علیہ السلام. وجعل لی، بنا لے میرے لیے، وزیراً، مدد کرنے والا، من اہلی، میرے گھر سے. اہلی، یہاں دیکھو اہلی بھائی کے اوپر اطلاق ہو گیا. وہی اہلی صرف بیوی پر نہیں ہے، اہل بیت پر بھی ہے اور بیوی پر بھی ہے. مراد میرے ہارون ہے، اخی جو میرا بھائی ہے. اشتد بھی ازری، کہ مضبوط کر دے اس کی ذریعے سے میری کمر کو. معلوم ہوا کہ بھائی آدمی کا کمر ہوتا ہے، بھائی ساتھ نہ دے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو شریک کر دے 5 معروض. فی امری معنی یہ ہے کہ میرے نبوت کے اندر شریک کر دے. سمجھ میں آ گیا جی. 5 مطالبے درخواست تھے، اس کے جواب میں 5 کام بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ تم بھی 5 کام کرو. 5 کام درخواست منظور، دستخط ہو گیا، لیکن تم بھی 5 کام کرو. اچھا جی. کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں، کثیرا کثرت سے، تسبیح کا تعلق زبان سے. وَنَذْكُرُكَ کثیرا، اور ہم ذکر کریں آپ کا کثرت سے. کیوں؟ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمارے اوپر جو ہے دیکھنے والے. قال، جواب مل گیا، 5 مطالبے منظور. قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، تحقیق دیا گیا سؤلک مانا مسئولہ کا، جو آپ نے مانگا ہے، یا موسیٰ موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا، لیکن اور بھی ہم نے تیرے پر احسان کیا ہے. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا ہے، علیک تیرے پر، مرتن اخری، ایک اور مرتبہ بھی. وہ کیا؟ اذ اوحینا، بات ابھی اور واقع شروع ہو گئی. فرعون نے بچوں کا دھڑا دھڑ جو ہے قتل، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نجومی کے کہنے پر، یا تعلیم ابراہیمی جو مسلسل چلی آ رہی تھی،
کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ فرعونی مصری حکومت کو ختم کرے گا۔ ان دونوں باتوں کے ملنے کی وجہ سے فرعون نے ایک آرڈر جاری کر دیا۔ فرعون نے خواب بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوتا ہے اور جی آ کر کے اس کے وہ کر رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس کی جب تعبیر بیان کی تو فرمایا کہ جی یہ ایک بچہ ہوگا اور وہ ہماری حکومت کو ختم کرے گا۔ نجومیوں نے یہ بتایا۔ اس پر جو ہے انہوں نے قتل عام کر دیا کہ جی اللہ کی شان ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی امی کو جو ہے اس کا نام تھا محیانہ، کیا لکھا ہے جی اسمہا محیانہ۔ اذ اوحینا، یہ وحی کیا ہے جی؟ وحی لغوی مراد ہے، کیونکہ وحی شرعی نہیں ہے۔ شرعی وحی وہ مرد پر نازل ہوگی، عورت پر نہیں۔ وحی نبوت نہیں ہے، وحی لغوی ہے۔ اوحینا، ہم نے القاء کیا، الی امیک، تیرے امی کی طرف، ما یوحا، اجمال ہے جو کچھ ہم نے وحی کیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے انقذفی، چھپا کر۔ اب اس کو یہ بچہ جب پیدا ہو جائے نا، پھر ایسے کرو کہ اول تو چھپا کر کے اس کو دودھ شدھ پلاؤ، جا کر تمہیں زیادہ خوف ہونے لگا تو پھر صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو۔ انقذفی فی التابوت، مانا اس کو ضائع ڈال دو، فی التابوت صندوق میں، فقذفی اس کو پھر ڈال لو، فی الیم سمندر میں، اور فلیلقیہ الیم، بس ڈال دے گا سمندر بالساحل، ساحل پر پھینکے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یاخذہ، اس کو لے لے گا، اٹھائے گا، عدو لی وعدو لہ، عدو لی میرا دشمن اور عدو لہ مانا اس کا دشمن اس کو اٹھا لے گا۔ اچھا جی، جو ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اور میں ڈال دوں گا تیرے اوپر محبتاً مانا محبوبیت، منی اپنی طرف سے، تاکہ لوگ تمہیں پسند کر لے۔ وَلِتُصْنَعَ، ہم نے ڈال دیا تھا محبت تاکہ لوگ تمہیں پسند، تیری تربیت ہو سکے۔ وَلِتُصْنَعَ، تاکہ تیری تربیت ہو جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ اب ایسے ہی کیا، ادھر اختصار ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جب خوف ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اس کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے اندر پھینک دیا گیا، سمجھ میں گئے جی۔ اور دریائے نیل کے کنارے جا کر کے فرعون کے بنگلے کے ساتھ جو ٹچ ہوتا، اور وہ دریا میں گھومتا ہوا بچہ گیا، ادھر والدہ جو ہے بے چین ہو گئی۔ سورہ قصص میں پوری تفصیل ہو گئی۔ جا کر کے وہاں وہ محل کے پاس جو ہے سمندر کو آرڈر تھا کہ وہاں پھینک دو، سمجھ میں گئے جی، وہاں پہنچا دو۔ وہاں پہنچایا گیا، اس کو اٹھایا گیا تو عجیب و غریب خوبصورت بچہ ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے محبت بھی وہاں ڈال دی ہے نا، ہر آدمی ترس کھا ہے، کیا پیارا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرعون کو ابھی دل نرم ہو گیا کہ مایاسے سے کہا کہ اس کی تربیت کر دو، چلو اس کو اپنا بچہ رکھیں۔ یہ طے ہو گیا، درباریوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب رکھنا ہے تو اس کے لیے دودھ کیا کریں گے؟ جو بھی آ جائے تو اس کی طرف جو ہے ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کو بتا دیا کہ اور کسی کا دودھ نہیں پینا ہے۔ کس کا دودھ پینا ہے؟ اپنے امی کا دودھ، جس کو ہم نے ان کی وجہ سے جو ستایا گیا۔ اس کی ایک بہن تھی، وہ آرام سے دیکھتی تھی جا کر کے فرعون سے ڈرتے ڈرتے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بڑے ہوشیار تھے موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ تو دیکھا کسی کا دودھ نہیں اٹھا رہا ہے، آخر میں قریب جا کر کے اپنے آپ کو انجانی بنا کر کے سیدھی سادھی، مطلب یہ ان کو پتہ نہ ہو کہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے بچے کا، کہا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس کو دودھ پلانے والی کوئی خاتون، کچھ بتایا بھی ہوگا کہ وہ ویسے زبردست خاتون ہے وغیرہ، اوصاف بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں تو بہرحال جو ہے ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جلدی سے والدہ کے پاس گئے اور یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ تو اس کو یہی خدا اللہ سے چاہتے، اب اس کو پیسہ بھی، فنڈ بھی ملنے لگا، تنخواہ بھی، اور دودھ بھی پلا رہی ہے۔ اللہ کی شان دے، جو دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ پالنے پر جو ہے قادر ہے۔ اللہ فعال لما یرید۔
قصے سے یہ عبرت ہے، قصے سے یہ عبرت ہے پیغمبر اسلام پر نازل ہو کر کے کہ جس خدا نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے تو وہی خدا آپ کا نگران ہے، آپ کی رسالت آپ کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مکے کی یہ موجودہ زمانے کے فرعون، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ واقعات انبیاء کے واقعات سے پیغمبر کے لیے تسلی ہوتی۔ اچھا، والقیت کدھر پہنچ گیا تھا؟ از تمشی، بہن کے واقعہ، از تمشی وہ چلتی، اختو کا کہ چلتی تھی تیری بہن، سمجھ میں گئے جی؟ اس کا نام کیا تھا؟ مریم رضی اللہ تعالی، مریم اس کا نام، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ بہن کا نام۔ فتقول حل ادلکم، اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من، کیا میں تمہیں دلالت نہ کروں، علی من، اس خاتون پر کہ یکفلہ، جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک، بس اسی طرح سے ہم نے تمہیں لوٹا دیا، الی امک، تیرے ماں کے پاس، کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، وہ غم نہ کرے۔ اچھا، تیسرا انعام، وقتلت نفسا، تو نے ایک نفس کو قتل کیا، فنجیناک من الغم، ہم نے تمہیں نجات دیا مصر پہنچا کر کے، وفتناک فتونا، ہم نے تمہیں آزمایا مدین میں، خوب محنتوں میں ڈال کر، بکریاں چرانے لگا، اولو العزم من الرسل، بکریاں چرانے، بکریاں چرانے میں کئی حکمتیں، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہے، بہت پیارا جانور ہے۔ یا رسول آپ نے بھی؟ جی میں نے بھی بکریاں چرائی، اور بکریاں چرانے میں یہ تعلیم ہے کہ آگے چل کر کے بنی اسرائیل بھی مثل بکریوں کے ہیں، ہے یا نہیں ہے جی؟ ان کی بھی تربیت آپ نے کرنی ہے۔ بکریوں کی آدمی تربیت کرتا ہے صبح شام تک، جو ہے گویا کہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، ہر پیغمبر جو ہے۔ واللہ عالم بے حقیقت الحال اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں بکریاں چرانے۔ تو فتناک فتونا، ہم نے تمہیں آزمایا کئی آزمائشوں کے ساتھ بکریاں چرا کر، فلبثت سنین فی اہل مدین، آپ ٹھہرے سنین کئی سال، عشرا 10 سال، جی ابد الاجلین، سمجھ میں گئے جی؟ جو سب سے زیادہ 10 سال ہوتے فی اہل مدین، اہل مدین میں، ثم جیتا، پھر تو آیا واپس، علی قدری یا موسیٰ، پھر آ گئے علی قدری، ایک اندازے پر جو اللہ کے ہاں طے تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں 5واں انعام، واصطنعت لنفسی، میں نے تمہیں چن لیا ہے، لنفسی، یہاں آنے کے بعد۔ اچھا، اب ڈیوٹی کیا ہے؟ اذهب انت واخوک، اب چلے جاؤ تو اور تیرا بھائی، بیااتی، بے معجزات لے کر کے، یاد رکھو، ولا تنیا، مانا سستی نہ کرو، فی ذکری، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو ذکر سے مستثنا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبیوں کو حکم دے دیا کہ کمی نہ کرو ذکر، جو صوفیاء حضرات اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ شراب ہے، شراب صوفیوں کا، نیک لوگوں کا شراب ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جی، ذکر میں۔ پیغمبروں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ولا تنیا فی ذکری۔ فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک انہوں نے سر اٹھایا ہے۔ باقی سبق کی ترتیب خود آپ لوگ پسند کریں، اسی ٹائم پر نکال لیں گے، تھوڑا سا انشاءاللہ جلدی نکال لیں۔ فقولا لہ قولا لینا، پس ان کو کہو تم قولا لینا، نرم گفتگو۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، سرفراز خان صفدر صاحب، زبان پکڑ کر کے کہتے تھے کہ بیٹو تم دیکھ لو، تمہارا جو مخاطب ہے نا فرعون سے گزرا نہیں ہو سکتا ہے، اور تم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے بڑے داعی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ فرعون سے بڑا گمراہ تمہارا مخاطب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے داعی ہو سکتے؟ نہیں۔ اور حکم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کیا دیا ہے جی؟ قولا لہ قولا لینا، ایک لینا نرم ہے، ایک مداہنت ہے، اس میں فرق ہے۔ قولا لینا کا مطلب یہ نہیں اصل موقف میں کمی کرنا، موقع پورا بیان کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو انداز گفتگو ہے وہ کیا ہو جی؟ نرم ہے، اس میں خیر خواہانہ لہجہ ہو،
ہمدردانہ لہجہ ہو، اس میں تعلی نہ ہو کہ میں تعلی نہ ہو، حقارت کا پہلو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان سارے اوصاف کے بعد پھر جو ہے سب سے پہلے آپ کہیں گے تو دنیا کا سب سے بہترین غلیظ ترین کافر کا بچہ ہے، تو وہ آج کیا کہے گا اس سے بڑھ کر کافر تو ہے، اب تمہاری دعوت کا کیا فائدہ ہے بتاؤ۔ شیخ تقی عثمانی صاحب دامت اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور حلم دیا ہے، کہتے ہیں میں نے کتاب جوانی تھی میں نے کتاب لکھ دیا، اور حضرت فرماتے قریب 200 کی قریب صفحات، اور ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کتاب لکھ کر کے مفتی صاحب اپنے والد صاحب کو مفتی صاحب حضرت مفتی صاحب کو ہم نے پیش کر دیا کہ میں نے کہی کتاب لکھی، حضرت پڑھتے رہے مسکراتے رہے، وہ کتاب دیکھ کر کے کہا کہ مولوی شفیع مولوی تقی کتاب تو بڑی عمدہ ہے لیکن اس آدمی کے لیے ذرا برابر جو ہے فائدہ نہیں ہے، اس کو پھاڑ کر کے ٹوکری ڈسٹ بن میں ڈال، بہت سخت بات ہے۔ تو پھر آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہو، زبردست مضامین ہے لیکن اس آدمی کے لیے کوئی رہنمائی اس میں نہیں ہے۔ اصل کتاب آدمی تب لکھتا ہے کہ کوئی فائدہ ہو۔ دوسرا عالم زاہد الراشدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ مضمون لکھ دیا، اس زمانے میں اہل حدیث ایک مولوی ہوتا تھا مولانا عبداللہ روپڑی صاحب، حافظ عبداللہ روپڑی، تو کوئی رفع دین کا مسئلہ غالباً تھا، اس پر میں نے لکھ لیا کہ اہل سنت والجماعت ہم مسلک دیوبند والے ہمارا موقف یہ ہے، اور عبداللہ روپڑی کہتے ہیں کہ وہ صرف عبداللہ روپڑی میں، تو اخبار میں مضمون چھپ رہا، چھپ گیا، تو حضرت نے مجھے بلایا والد صاحب، اور بلا کر یوں مارا، یوں اس طرح سے منہ پہ مار دیا، ادھر مار دیا، اور پنجابی خاص لہجے میں کہا ہے تمہارا بیٹا تھا کہ تم نے عبداللہ لکھا۔ پھر مجھے فکر آ گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ان بزرگوں کو اتنا سوچتا، کیا لکھوں میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مولانا حافظ عبداللہ روپڑی دامت برکاتہم العالیہ یہ لکھو تو اس پر اثر ہوگا کہ دیکھو یار مجھے کچھ حیثیت دے رہا ہے، مجھے حافظ بھی کہا ہے، عالم بھی کہا ہے، تو کچھ دیکھے گا نا، دیکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا جی، اثر پیدا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس لیے جس کا جو پیشوا ہو، اس کا عقیدہ جو بھی ہو، اس کو اسی لہجے میں جو لوگ جس لقب سے یاد کرتے ہیں اسی سے یاد کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کا خط کیا ہے، الہ ہرقل عظیم الروم، ٹھیک ہے جی، الہ ہرقل جو ہے عظیم الروم یہاں ذکر کیا، اسی عظیم الروم سے وہ یاد کرتے تھے تو اسی کو یہاں پر ذکر کیا، سلام علی من اتبع الہدی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آداب ہے دعوت کے، اگر ان آداب کے ساتھ سے پہلے آپ لیٹرینوں میں غلط نام لکھنا شروع کر دیں گے یا کسی عالم کی ضد میں آ کر کے کہیں میں نعرے لگانا شروع کر دیں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، چلو آپ کا بغض نکل جائے گا لیکن فائدہ ذرا برابر بھی نہیں ہوگا، الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، ضد ہوگی، لڑائی ہوگی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، زیرو نکلے گا۔ فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اگر نصیحت حاصل کر کے ایمان نہیں لاتا ہے تو او یخشی، یا کم سے کم ڈرے گا تو صحیح۔ قالا انہوں نے کہا کہ ربنا اننا نخاف، پروردگارا ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، ان یفرط علینا، اچھا تبلیغ سے پہلے ہمارے اوپر جو ہے زیادتی نہ کر لے، یا حد سے تجاوز نہ کر لے، سمجھ میں گئے جی، حد سے تجاوز معنی بک بک کرے گا اور آپ کے شان میں یا اللہ بے ادبی کرے گا، اور یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ قال رب تعالی فرمائے کہ لا تخافا، نہ ڈریے، اننی معکما، واہ واہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اسمع ما یقول، مفعول محذوف، کہ میں سنتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، و ارا، اور میں دیکھتا ہوں جو یفعل کرے گا۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ تم، فقولا، ان کو کہو، انا رسولا ربک، ہم جو ہے تیرے پروردگار کے دو قاصد فرشتے ہیں، فرستادے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل،
دیکھو مطلب یہ ہے کہ پہلے فرعون کو توحید کی دعوت اور ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے تھے، تو یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے نرغے سے، اس کے پنجے سے چھڑاؤ، یہ بھی شرعی حکم۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو چھڑانے کے لیے، صرف یہی مقصد نہیں ہے، مقصد تو توحید الہی ہے، مقصد تو دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دو، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم لے آئے ہیں نشانی من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، وَسَلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کافر کے لیے جو ہے یہی گفتگو ہے، وَسَلام، سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے، تیرے اوپر نہیں، وَسَلَامُ عَلَىٰ مَنْ، اس شخص پر اتبع الْهُدَىٰ، گویا اس میں ترغیب بھی ہے، اگر تو اتباع ہدایت کی کرے گا تو تمہارے اوپر سلامتی ہوگی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا، تحقیق ہمارے طرف وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک عذاب اس پر ہے جو جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے، پیٹ پھیر کر جاتا ہے۔ قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، تمہارا رب کون ہے جی؟ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، میرا پروردگار وہ ذات ہے جس نے دیا ہے ہر چیز کو خلقت، بناوٹ، ثم ھدی، پھر ان کو ہدایت دیا ہے اپنے کاموں کی طرف۔ قال فما بال القرون الاولی، اب پھنسانا چاہتا ہے ادھر ادھر۔ قال فما بال القرون الاولی، بتاؤ تم اگر پیغمبر و نبی اللہ کی طرف سے تو تمہارے پاس یہ علم ہوگا، علم غیب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ فرعون کا عقیدہ بھی شاید تھا کہ پھر علم غیب ہوگا۔ اچھا، قال علمها عند ربی، فضول باتیں نہیں کرو، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب ہے نا، مطلب یہ ہے کہ کتاب کے اندر، بڑی کتاب کے لوح محفوظ میں، لا یضل ربی، نہیں غلطی کرتا ہے میرا پروردگار، ولا ینسا، نہیں بھولتا ہے۔ چھوٹے دو جملوں میں سب کچھ بتا دیا، لا یضل، بہکتا نہیں ہے، ہر فعل قول ہر میں، اور ولا ینسا، بھولتا بھی نہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، مزید دلائل شروع کہ اللہ، الذی وہ ذات، جعل لکم الارض، بنائے تمہارے لیے زمین، جعل متعدی بدونوں کو، مہدا، گود بنایا، گود، مہدا، مہاد، بچھونا، وسلک لکم فیہا، اور چلائے یا بنائے تمہارے لیے فیہا، زمین میں، سبلا، مختلف راستے۔ انسان مدنی متبع ہے، ایک دوسرے سے، ایک علاقہ دوسرے علاقہ، ایک شہر دوسرے شہر، ایک ملک دوسرے ملک، ایک وطن دوسرے وطن سے استفادہ کرتے۔ ایک چیز ادھر ہے، دوسرے جگہ پر ہے، ادھر نہیں ہے، تو اب دوسری جگہ کیا سے جائے گا؟ فرمایا بیچ میں راستے بنائے ہیں تاکہ سہولت ہو جائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا، التفات ہے، ہم نے نکالا پانی کے ذریعے سے، ازواجاً، اقسام، من نبات شتّا، مختلف نبات سے، شتّا معنی مختلف، کیوں پیدا کیا؟ کلوا ورعوا انعام، کھاؤ خودو اور چرا، اور ورعوا انعامکم، اپنے جانوروں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والے لوگوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، فیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں ہم لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اسی سے ہم نکالیں گے، تارتن اخری، یہ زمین تمہارا ساتھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہیں سے پھل پھول نکلتا ہے، یہیں سے تمہاری پیدائش ہے، یہیں میں تم جاؤ گے اور امانت رکھے جاؤ گے، اور یہیں سے تمہیں قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، أَرَيْنَاهُ، ہم نے دکھایا، آیاتنا، اپنے آیات کلھا، سب کے سب، لیکن ظالم نے فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، جھٹلایا، انکار کیا۔ قال، اس نے یہ کہا، اجئتنا، اے موسیٰ تو آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ ہمیں نکالے ہمارے ملک مصر سے، بسحرک، اپنے جادو سے، اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، البتہ ضرور میں لے آؤں گا تیرے پاس سحر مثلہ، مانا تیرے سحر کے مثل، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، چلو مقرر کرو ہمارے تمہارے درمیان ایک وعدے کی جگہ، ایسے وعدے کی جگہ موصوف ہے کہ لا نخلفہ، نحن،
ہم اختلاف نہ کرے، ولا انت نہ تو اختلاف کرے، مکان سوا میدان ہموار، سارے لوگ دیکھ سکے، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، سب لوگ دیکھ سکے۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ موعدکم، تمہارا جو ہے مقررہ وقت، یوم الزینہ، جشن کا دن ہوگا، وہاں لوگ چونکہ سارے جمع ہوں گے جشن کی وجہ سے، تو ہمارا مقابلہ کے لیے میدان سجے گا، بہتر ہوگی کیا۔ وَيُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، اور چاش کے وقت ہونا چاہیے، شام میں بوڑھے وغیرہ دور سے نہیں آ سکتے ہیں، زیادہ صبح وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں، چاش کے وقت جو ہے اچھا وقت ہے، سب آ جائے گا۔ فرعون نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ ڈر کر کے واپس جائے گا، ساحرین آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور مضبوط کر دیا کہ فلاں تاریخ کو ہونی چاہیے۔ فتولیٰ فرعون چلا گیا پشت دے کر کے، فجمع کیدہ، اپنے سارے داؤ جمع کر دیا، ثم آتا، پھر آئے میدان میں دوسرے دن۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ساحرین کو کہا، ویلکم کم بختو لا تفتروا علی اللہ کذبا، ہلاکت تمہارے لیے، نہ بناؤ اللہ کے اوپر جھوٹ۔ پہلے تبلیغ ان کو بھی کر دی، فیسحتکم، اگر فیہلککم، تمہیں پناہ کر دے گا، بعذاب، تنوین تعظیم کے لیے، بہت بڑے عذاب سے تمہیں ہلاک کر دے گا، خیال کرو۔ وقد خواب، ضابطہ یہ ہے کہ تحقیق ناکام ہوا ماضی میں اور حال استقبال میں، قد خواب ناکام ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ بولا ہے خدا پر۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ناکام ہو جاؤں گا، میں نہیں جھوٹا ہوں تو تم ناکام ہو جاؤ گے جو تم بناتے ہو۔ فتنازعوا، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، ان کے درمیان جو ہے تنازع ہونے لگا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چھپ کر کیا انہوں نے مشورہ، قالوا، انہوں نے کہا کہ ان ھذان لساحران، مخفف من المثقلہ ہو تو بے شک یہ دو آدمی ہارون و موسیٰ علیہ السلام، لساحران، البتہ لساحران، ایک ایسے دو ساحر ہیں جو چاہتے ہیں، یریدان ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال لے، من ارضکم، سمجھ میں کہ انقلاب ملک ہی چاہتے ہیں، سیاسی چال سے۔ یہ سیاسی جو چال ہوتی ہے نا، یہ فرعون قدیم چال، تمہیں جو ہے تمہارے زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ملک کی محبت فطری طور پر ہر آدمی کے دل میں ہوتی، تاکہ لوگ جو ہے غیرت آ جائے کہ دیکھو یار، یہ تو آگے ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کہے اچھا میں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں۔ اور کوئی ان کے پاس دلائل تو تھے نہیں، لہٰذا یہ کیا ہے، اس سے بہانے سے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ یخرجوا من ارضکم بسحرہما، اور ویذھبا بطریقتکم المثلی، آپ کے طریقہ کو جو ہے لے جانا چاہتا ہے، مثلی جو عمدہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ فاجمعوا کیدہم، معنی ہے مضبوط کرو، احکموا کیدہم، کیدکم، اور مضبوط کرو اپنے داؤ تدبیر کو، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ ایک صف ہو کر کے۔ وقد افلح اليوم من استعلی، اور تحقیق جیت گیا وہ آدمی، من استعلی، جو آج غالب آئے گا وہ جیتے گا۔ بڑی تیاری ہو گئی، میدان سج گیا، کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، فرعون کی بادشاہی کے ساتھ لڑائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالوا یا موسیٰ، شاعروں نے کہا کہ اما ان تلقی، یا تو آپ ڈال دیں، و اما ان نکون اول من القا، یا میں بن جاؤں اول، یا ہم بن جائیں اول ڈالنے والے۔ قال بل القوہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، تم پہلے ڈال دو، تم پہلے ڈالو۔ فإذا حبالهم وعصیهم، 30,000 آدمی تھے، ہر آدمی کے پاس ایک لاٹھیا اور ایک رسی رکھی ہوئی تھی، اور کل کتنے ہو گئے؟ 60,000۔ فإذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ، یخیل کا نائب فاعل ہے، انہا تسعی، ان کے خیال میں ڈالی گئی یہ بات کہ انہا تسعی، کہ یہ انہا، یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں، تسعی مطلب یہ کہ گھوم رہی ہے سام بن کر، یخیل الیہ بسحر، ان کے سحر کی مدد سے، انہا، ان کے خیال میں ڈالی گئی، خیال میں ڈالی گئی کیا چیز؟ انہا تسعی، یہ سے کیا مراد ہے کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسی۔
فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جی ہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اچھا، فأوجس مانا فأزمر، اوجس مانے ازمر، موسیٰ علیہ السلام نے چھپایا اپنے نفس میں خیفتاً ڈر، موسیٰ ازمر فی نفسہ خیفتاً خوف چھپایا دل میں موسیٰ علیہ السلام نے. نفی علم غیب ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہو کہ کچھ بھی نہیں تو پھر وہ خوف ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈر کس بات کا؟ اللہ کی طاقت پر کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہے کہ بڑے شہر کو دیکھ کر کے لوگ گمراہ نہ ہو جائے. قلنا، ہم نے کہا کہ لا تخف، ایک تو سانپ دکھانے میں لا تخف کہا اور لاٹھی سانپ بنے میں، اور دوسرے کہ یہاں پر بھی ہم نے کیا فرمایا جی لا تخف، تم نہ ڈرو، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب آئے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ڈال دو، تلقف نگل لے گی، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہے، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ یہ ناکام ہو گئی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ قید ساحر ہے، اور قید ساحر ناکام ہوتا ہے تو پھر یہ ناکام ہے. تھوڑے سے تقدیم تاخیر کے ساتھ مقدمہ بن جائے گا. یہ لوگ ناکام ہوں گے، کیوں؟ جو کچھ کرتوتے کر رہے ہیں وہ قید ساحر ہے، اور قید ساحر ناکام ہے. تو قید جو ہے قید ساحر یہ حد وسط گرا دو تو یہ ناکام ہو گئے فرعون کی جادوگر. کیوں جی؟ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں وہ قید ساحر ہے، اور قید ساحر جو ہے ناکام ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا ہو گئے. ٹھیک ہے، ان چند جملوں کے لیے لوگ منطق پڑھتے ہیں جی تاکہ ہمیں قرآن آئے. قرآن کے ساتھ منطق کا اتنا تعلق نہیں ہے. قرآن کے لیے جو دیگر فنون وہ منطق جو ہے کبھی کوئی کسی جگہ پر لگ جاتی ہے. یہ عقیدہ نہیں رکھو کہ منطق کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آگے جی، بلکہ الٹا کبھی منطق قرآن کی سمجھ میں مخیل ہوتا ہے. میرا اپنا تجربہ نہیں سمجھ میں. بڑے بڑے منطقیوں کو دیکھا ہے اور پھر وہ علت معلول وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں لگتا نہیں ہے تو آدمی قرآن سے بدظن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پختہ متکلمین نے لکھا ہے کہ قرآن آپ کو متکلمین کے راستہ آپ کو یقین نہیں دے گا. یہاں تک لکھا ہے متکلمین کا جو راستہ ہے نا فلسفہ لایا ہے، اور وہاں جز لایا تجزا، صفات لا عین ولا ذات. خیر یہی ہے نا، صفات اللہ لا صفت عین ذات ولا غیر سواہ ذو انفصال. نہ عین ہے نہ غیر. یہ کس کا مذہب ہے؟ اشاعرہ کا یا ماتریدی کا ہے؟ ہاں ماتریدی کا نہیں ہے، یہ اشاعرہ کا موقف ہے. ماتریدی کا موقف کیا ہے تو مجھے کسی کتاب سے بتاؤ. صفات عین ہے یا غیر ہے؟ یہ تو اشاعرہ نے کہا لا عین ولا غیر. بھائی ان چکروں میں مت پڑھو. جو سادہ تعبیر کیا قرآن نے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اب عین ہے یا غیر ہے ہم ادھر نہیں گئے. متکلمین کے مذہب کو چھوڑ دو. قرآن اللہ کے صفات کے بارے میں قرآن نے جو سادہ تعبیر کیا ہے اس پر ایمان لے. یہی حق راستہ ہے. اور جتنے جو تعبیرات میں جا کر الجھ کر لوگ فرقے بنے ہیں یہ متکلمین کی تعبیرات سے. سمجھ میں آ گیا جی؟ میں یہ تنقیص نہیں کر رہا، مطلب ایک فتنہ آ گیا تھا نا، متکلمین نے میدان میں جا کر کی کوشش کیا ہے، لیکن ترجیح کس کو دے دو جی؟ نصوص کو دے دو. جو ظاہری نص ہے وہ ہمارا ایمان ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا. مزید دقاقت میں مت جاؤ گے تو یقین ملے گا تمہیں. شاہ صاحب نے ذکر کیا 18,000 کتابوں کا کہ تمہیں یقین نہیں ملے. رشید احمد گنگوہی سے پوچھا کہ منطق پڑھنا کیسا ہے سوال؟ کہتے تھوڑا پڑھنا جائز ہے. کیا لکھا ہے جی؟ تھوڑا سا پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے آگے جو ہے جتنا بڑھ جاؤ، جتنا کوشش کر لو. ایسے لوگ کوشش، بھائی 20 حدیث جو ہے تم یاد کرو. کوئی کسی حدیث کی سند یاد ہے کسی حدیث کی سند؟ چلو ہے تو بتا دو.
قرآن یاد نہیں ہے، احادیث کے متون یاد نہیں ہے، سند یاد نہیں ہے، اتنا بڑا نسوار ڈال کر کے جی شروع ہے منطقیات کا. ٹھیک ہے جی، یہ چیز طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آگے جی. ضرورت کے مطابق جتنا فن تھوڑا سا ہو اس کو خوب پڑھ لو، اور قرآن کے لیے خصوصاً بلاغت اور اہل لغت جو ہے، عربی بول چال، ٹھیک ہے، دواوین کا جاننا، اشعار کا، نحو صرف لغت، ان علوم کی انتہائی ضرورت. ٹھیک ہے، بقدر ضرورت فنون کو جتنی ضرورت ہو اتنا پڑھنا چاہیے. شاہ اسماعیل شہید کے پاس بڑا منطقی آ گیا، حافظ دراز آ گیا جو قاضی کا موشی ہے، قاضی محمد مبارک کوفاوی کا. شاہ صاحب سے سوال، اس نے شاہ صاحب کسی طرح اس میں نہیں سمجھا کہ یہ کیا منطق پڑھا. شاہ صاحب قرآن کے 35,000 احادیث شاہ اسماعیل شہید کو یاد، 35,000 احادیث. سوالات شروع کر دیا تو شاہ صاحب سمجھ گئے اس کی بیماری منطق کی ہے. چلو سوال کرو، غصہ آ گیا شاہ صاحب، کرو سوال. حافظ دراز نے ایک سوال کیا تو شاہ صاحب نے کئی جوابات دے کر اس پر سوال کر کے بالکل پھنسا دیا. کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ اصل مقصد ہے قرآن، مقصد سے ہم دور گئے ہوئے. ٹھیک ہے، اصل مقصد قرآن و حدیث ہے. قرآن اور حدیث میں کمال پیدا آدمی کر لے، ٹھیک ہے، تو پھر کمال. اور شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ فنون پڑھو 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 پھر تو تمہیں قرآن آئے گا نا. تو وہ پڑھتا پڑھتا کب تک پڑھتا ہے جی؟ زندگی وہاں کھپا دیتا ہے اور قرآن سے محروم ہوتا ہے. لفظی ترجمہ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. دیکھو جی، والقی کدھر پہنچ گیا تھا؟ مقدم طالب انما سنو قید الساحر ولا یفلح الساحر. ساحر یہاں آ گئے، قید الساحر، ساحر حذف کر دو تو وہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ یہ ساحر ہے. ساحر ناکام، یہ ناکام. فالقی السحرۃ ترجمہ مجہول ہے اور معنی معروف کا کیا ہے. فالقی السحرۃ تو گر پڑے ساحر سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے نیچے گر پڑے. القیہ گرائے گئے، غیب کی طرف سے گروہ طاری ہو گیا، وہ گویا کہ اس کا فاعل ہو گیا. وہ القیہ ضرب زید، زید مارا گیا. کوئی مارنے والا ہوگا نا، کوئی گرانے والا ہے. وہ کیا تھی؟ غیبی طاقت تھی اور دیکھتے ہوئے ضمیر کی آواز تھی. گر گئے سجدے میں. قالوا نے کہا آمنا میرا بہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون کے پروردگار پر و موسیٰ کے پروردگار پر. قال آمنتم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آتے ہو لہو اس پر قبل ان آذن لکم، پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہ لکبیرکم، میں کہوں گا یہ تمہارا استاد ہے. یہ ایک بے حیائی کی بات بنا لیا، ورنہ بدیہی بات تھی کہ وہاں کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ کسی ساحر کے ساتھ رابطہ تھا. وہ تو پرایا ابھی اجنبی تھے، مدین سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، فرعون کو پتہ بھی تھا، پہلے زندگی فرعون کے ساتھ گزری تھی. کسی ساحر کے ساتھ کیا کام ہوگا، کیا لینا کیا دینا. اس کے باوجود یہ بے حیائی سے جو ہے بات بتا دیا. انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں سحر سکھائے ہے. فلأقطعن ایدیکم، البتہ ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے پاؤں کو. من خلافنا، میرے خلاف کی وجہ سے، یا داہنا ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، البتہ ضرور میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. فی جذوع النخل، علی جذوع النخل. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ ضرور تو جان لے گا. اینا اشد عذاب و ابقا، کون ہے ہم میں سے سخت عذاب کے لحاظ سے. ابقا معنی دیر پا رہنے کے لحاظ. قالوا، انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک، ہم تمہیں جو ہے ترجیح نہیں دے سکتے ہرگز. علی ما جاءنا من البینات، اس بات پر کہ آ گئی ہے ہمارے پاس واضح دلائل، موسیٰ اسلام کی معجزات. اچھا، والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ذات کے مقابلے میں بھی ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. اور اس علم کے مقابلے میں بھی جو موسیٰ اسلام کے ذریعے سے ہمیں آیا اس پر. فقضی ما انت قاض، کر گزرو جو تو کرنے والا ہے.
انما تقضی حاضح الحیات الدنیا، ساحرین نے زبردست تقریر کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا، سمجھ میں گئے جی؟ تھوڑا سا انسان توجہ کرتا ہے تو غیب کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انما تقضی، تو جو کچھ کرے گا حاضح الحیات الدنیا، اسی دنیائی زندگانی میں کرے گا، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو جو ہم نے کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وما اکرہتنا علیہ من السحر، جو تو نے اے فرعون، تو نے جو ہمیں مجبور کیا ہے علیہ اس چیز پر، جو من السحر یعنی سحر سے۔ پتہ چلا کہ فرعون نے مجبور کیا تھا، پہلے تو نہیں آتے تھے، پھر فرعون نے کہا تم نہیں آؤ گے تو تمہیں کیا کر دیں گے جی، تمہارا دال پانی بند کریں گے، گرفتار کریں گے۔ واللہ خیر وابقا، فرعون نے کہا تھا، کیا کہا؟ اینا اشد عذابا وابقا، جواب ساحرین نے دے دیا، واللہ خیر وابقا، اللہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والے ذات۔ انہ من یات ربہ، جو اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے مجرمن، مجرم ہو کر کے، فإن لہ جہنم، اس کے لیے پس جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا وہاں نہ زندہ ہوگا، ومن یاتہ، نہ مرے گا من فناہ نہیں ہوگا اور نہ مکمل راحت کے ساتھ جیے گا، ومن یاتہ، بین بین زندگی گزرے گی، ومن یاتہ مومنا، جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے مومن بن کر کے، اور قد عمل صالحات، اور نیک عمل بھی اس نے کیا ہوگا، تو فاولئک لہم الدرجات العلی، اس کے لیے درجات ہے، حیات ہے علا، بلند، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحت الانہار، خالدین فیہا، ذالک جزاء من تزکا، ترجمہ میں نے چھوڑ دیا، یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جو سنور گیا ہے، عقائد جس کی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ امت دعوت کے بعد اب امت اجابت ہے، امت اجابت، اجابت مطلب وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اوحینا الی موسیٰ، کہ ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اجابت کون ہے؟ جو بنی اسرائیل ہے اور وہ جو تسلیم کر چکے ہیں۔ اچھا، ان اسری بعبادی، کہ نکال دو میرے بندوں کو لے کر، اور آگے دریا سمندر آئے گی، بحر قلزم، تو وہاں پر جو ہے فضرب لہم طریقہ، وہاں مار دو ان کے لیے، مار کر راستہ بناؤ، فی البحر یبسا، خشک، لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ ڈرو، وہاں تمہیں ڈرنے کا موقع آئے گا، لا تخاف درکن، معنی یہ ہے کہ سمندر کا تمہیں پانے سے آپ مت ڈریے، ولا تخشا، اچھا، نہ اندیشہ کر تعقب کا اور نہ ڈوبنے سے، دو لا تخاف آ گیا ہے نا، ڈوبنے کا خوف بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے، فرعون کے پکڑنے کا خوف بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ فاتبعہم، اب عبارت یہاں پر محذوف، اس محذوف عبارت کے لیے خاص اصطلاح ہوتی ہے، مختصر میں بھی اصطلاح ہے اور ہمارے جو اساتذہ وہ بھی اس کو اندماج کہتے ہیں، مطلب محذوف عبارت ہوتی ہے۔ وہ نکل گیا موسیٰ علیہ السلام آدمیوں کو لے کر، 6.5 لاکھ، پونے 7 لاکھ کے قریب، یا 12 لاکھ، 6 لاکھ، یہ اللہ جانتا پوری تعداد کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ فاتبعہم فرعون، پیچھا کیا فرعون نے، بجنودہ، اپنے لشکر لے کر کے، فغشیہم من الیم ما غشیہما، بس اس کو ڈھانپ لیا ہے، فغشیہم، اچھا جی، ان کو ڈھانپ لیا، من الیم، سمندر سے، ما غشیہم، اصل میں عبارت یہ ہے، فغشیہم، ان کو ڈھانپ لیا، کس نے؟ ما، اس پانی نے، جو غشیہم، ما اس نے، غشیہم، من الیم میں نے چھوڑ دیا ہے، فغشیہم، ان کو ڈھانپ لیا، ما اس نے، کہ غشیہم، ان کو ڈھانپا ہے، یعنی من الیم، سمندر نہیں، سمجھ میں گئے جی؟ تو وہ جو تقدیم تاخیر ہے وہ ابہام تعظیم کے لیے ہے، یعنی اس کے کنہ اور حقیقت کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس طرح سے ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے گمراہ کر دیا اپنے قوم کو، وما هَدَىٰ، غرق کر دیا سمندر میں، وما هَدَىٰ، اور نہیں سیدھی راہ دکھائی، یا بنی اسرائیل،
تذکیر بآلاء اللہ، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم، تاکہ ہم نے تمہیں نجات دیا، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ووعدناکم، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جانب طور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اختصار کے ساتھ یاد دلایا، ہم نے اتارا تمہارے اوپر میدان تیہ میں من اور سلویٰ، من وہ جو حلوہ کی نما چیز میٹھی، وہ سلویٰ جو بٹیر جانور کی طرح، پرندوں کی طرح جو ہے کوئی چیز پک کرواتے تھے آسمان سے، یا جانور زندہ آتے تھے اور یہ پکڑ کر کے ذبح کرتے تھے۔ کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ لذیذ چیز، ما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اس میں جو ہے حد سے تجاوز نہ کرو، جیسے فرعون انہ طغی فرمایا، تم ایسے نہ کرو۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اچھا، فیحل علیکم غضبی، تو واقع ہو جائے گا تمہارے پر میرے، وہ اتر جائے گا تمہارے پر میرے غضب، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پر جو ہے غضب میرا اتر جائے تو فقد ہوا، وہ گر گیا، کھائی میں گر گیا، وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ، بے شک میں بخشنے والا ہوں، لمن تاب، اس شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے معصیت سے، وآمن وعمل صالحا، اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ثم اهتدی، پھر قائم رہا ہدایت پر۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کوہ طور پر، رب تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک، ای شیء اعجلک، کس نے جلدی کرایا ہے آپ کو ادھر لانے پر، عن قومک، اپنے قوم سے دور آ کر کے، اے موسیٰ قوم سے الگ ہو کر آپ پہلے کیوں آئے؟ قال هم اولائی علی اثری، وہ میرے نقش قدم پر ابھی بھی پیچھے سے آ رہے ہیں، واجل، تو میں نے جلدی کیا، الیک، پروردگار آپ کی طرف، رب ہے میرے پروردگار، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سمجھ میں گئے جو؟ قال فإنا قد فتنا، قوم چھوڑ کر کے آپ آئے، اس لیے تقدیر الہی میں بچھڑے کی عبادت کر کے وہ فتنہ میں پڑ گئے۔ قال فإنا قد فتنا، ہم نے آزمایا ہے، تکوینی طور، قوموں کا، تیری قوم، من بعدک، تمہارے آنے کے بعد، وأضلهم السامری، ظاہری سبب جو ہے سامری بنائے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اپنے قوم کی طرف، غضبناک، اسفا، غمناک، غضبناک اور غمناک ہو کر، قال یا قوم الم یعدکم ربکم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے پروردگار نے، وعدًا حسنا، اچھا وعدہ تورات دینے کا، ابطال علیکم العہد، کیا تمہارے اوپر جو ہے وقت دیر ہو گئے، زمانہ میعاد دیر ہو گئی تھی، ہمارا تم، یا تم نے ارادہ کیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے اوپر خدا کا غضب اترے، فاخلفتم موعدی، تم نے اختلاف کیا، خلاف ورزی کیا، موعدی، میرے وعدے کی، میں نے تو بتایا تھا کہ اس تاریخ تک میں آؤں گا۔ قال، انہوں نے کہا کہ ما اخلفنا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کیا، موعدہ کا، آپ کے وعدے کی ہم نے نہیں کیا، بملکنا، اپنے اختیار سے ہم نے نہیں کیا، ہم نہ سمجھ سکے ہم سے کیا ہو گیا ہے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم اٹھوائے گئے، ہمارے اوپر اٹھوائے گئے، یعنی ہمارے پاس جو سونا تھا بوجھ، من زینت القوم، قوم کی زینت سے، فرعون سے، وہ ہمارے پاس تھی، فقذفناہا، ہم نے اس کو پھینکا جی آگ میں، فکذالک القی السامری، اسی طرح سے ڈالا سامری نے، یعنی القی السامری، وہ ڈھالا سامری نے، پگھال دیا، کچھ ان کے پاس بھی سونا ہوگا، فاخرج لہما، پس نکال دیا ان کے لیے سامری نے، عجلاً، جسداً، ایک جسم، بچڑا ایک جسم، لہو خوار، ان کے لیے آواز بھی تھی، فقالوا، انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ، یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہوگا موسیٰ کا الہ ہے تو ادھر کوہ طور پر کیوں گیا ہے؟ کہا وہ بھول گیا ہے وہاں جا کر کے، سامری نے جواب دیا، فنسیا، کون نسیا بھول گیا ہے؟ موسیٰ۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ سامری وغیرہ، یا تحمیق، تجہیل، اللہ یرجع الیہم، نہیں لوٹاتے ہیں، الیہم قولا، ان کی طرف کوئی بات، اور یہ تو بات لوٹاتے ہیں، یہ تو گفتگو کرتے ہیں خود، اور جو معبود ہے وہ منہ بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں جواب دے سکتا ہے۔
تو گویا کہ معبود عابد سے اعلیٰ ہونا چاہیے، تو یہاں تو معبود عابد سے بہت ادور ہے۔ ولا یملک لهم ضر ولا نفع، اور نہیں مالک ان کے لیے ضرر ہٹانے کا نہ نفع دینے کا، عبادت نہ کرے ضرر نہیں دیتا ہے، عبادت کرے تو نفع نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق کہا ان کے لیے، البتہ تحقیق کہا ہارون نے ان کے لیے، من قبل سے پہلے، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میرے قوم بے شک تم آزمائی گئی بچھڑے کے ساتھ، خبردار خبردار اس کو جو ہے عبادت نہ کرنا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب جو ہے تمہارا وہ بہت مہربان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیروی کرو، جو میں تمہیں کہوں سامری کی نہ کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے قول کی امر کی اطاعت کرو۔ قالوا، قوم نے کہا، لن نبرح، ہرگز ہم نہیں ہٹیں گے، ہم ہمیشہ، لن نبرح علیہ عاکفین، ہمیشہ ہم جھکے رہیں گے، سمجھ میں گئے جو مجاورین، ہم ان پر جو جھکے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ ہمارے پاس آ جائے موسیٰ۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اے ہارون، ما منعک، کس نے تمہیں منع کیا، اذ رأیتہم ضلوا، کس نے تمہیں منع کیا ہے کہ تو ان کو ٹوکتے، اذ رأیتہم ضلوا، جب گمراہ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، اللہ تتبعنی، تو میری پیروی تم نے کیوں نہیں کیا، جس طرح میں ہوتا تو ان کو ڈانٹتا روکتا، تم نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ افعصیت امری، کیا تو نے نافرمانی کی میرے بات کی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ نگرانی خیال کرنا۔ تقریر ختم ہو گئی گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، یا بن امّا، اے میری امی کا بیٹا، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑ لو میرے سر کو اور نہ پکڑو میری لحیہ کو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لحیہ کا ثبوت قرآن سے دے دو کہ داڑھی رکھنا ہو، ہم کہتے ہیں دیکھو مذہب کے مقام پر جو اتنی داڑھی تھی ہارون علیہ السلام کی، پکڑ لیا تھا، تو پکڑنے میں مشت کم تو نہیں پکڑی جاتی ہے نا، اس لحاظ سے جو ہے مشت داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، انی خشیت، بے شک میں ڈرا کہ ان تقول، آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے جدائی ڈال دیا بنی اسرائیل میں، تھوڑی سی نرمی، اپنا حق تو میں نے شرعی ادا کر لیا ہے، لیکن زیادہ سختی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں ڈر گیا ہوں کہ ان میں توڑ پیدا ہوگی، اور آپ ہی ناراض ہو گئے پھر کہ جی توڑ پیدا کیوں کر دیا۔ اچھا، انی خشیت، میں ڈرتا ہوں کہ ان تقول، آپ کہیں گے، فرقت، کہ تو نے جدائی ڈال دیا، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تو نے انتظار، تو نے پاس نہ کیا، لحاظ نہیں کیا، قولی، میری بات کا، تو شکوہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور بات کیا تھی اس موسیٰ علیہ السلام کی، اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، سمجھ میں گئی، اصلاح کرتے جاؤ اور مفسدین کے راستے پر مت جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف مخاطب ہو گئے، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے کیا کر دیا، قال بصرت، سامری اب ڈر گیا موسیٰ علیہ السلام سے، فوقظ موسیٰ فقضى علیہ، کوئی معمولی بات نہیں تھی، سامری ڈر کر کے سب کہنا شروع ہو گیا، قال بصرت بما لم یبصروا به، میں نے دیکھا تھا، یہ استدراج و ڈھیل تھی۔ اچھا، بصرت، میں نے دیکھا، بما لم یبصروا، جو نہیں دیکھا تھا انہوں نے، بھی اس کو، اچھا وہ کیا تھا، جبرائیل امین کا جو گھوڑا تھا، اس کا پاؤں جب نیچے زمین پر لگتا اٹھاتا تو وہاں سے جو ہے گھاس، سبز گھاس دی، یا اس کے علاوہ مجمل ذکر کیا، کچھ میں نے دیکھا، اس کو دکھایا گیا اور انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضتنا من اثر الرسول، من اثر فرس الرسول، تو میں نے اٹھایا مٹھی بھر کی، من اثر رسول مانا گھوڑے کی نقش قدم سے، فنبذتها، اس کو میں نے پھینک دیا اس قالب کے اندر، وکذالک، یہ آپ کو کس نے کہا تھا ایسا کرو، فرمایا سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے بتایا، سمجھنا کہ جی شیطان میں نہیں آیا، یہاں نفس نے کام کیا، تو نفس نے جو بنی اسرائیلیوں کو بچڑے کی وہ سامری کو بھی گمراہ کیا، وہ کس نے جی، نفس نے۔ قال فاذهب، جاؤ جاؤ،
فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ دنیاوی عذاب یہ ہوگا کہ تو یہ کہے گا ان تقول، ہر آدمی آئے معزز ہو کوئی بھی ہو تو یہ کہے گا کہ لا مساس، مجھے مت چھیڑو. ہاتھ لگائے تو آدمی کو گرم بخار ہوتا تھا. جو آدمی سامری کو ہاتھ ملائے اس کو ایسا گرم بخار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور سامری کو بھی تکلیف ہوتی تھی. گویا کہ اچھوت بن گیا، گویا کہ گھن والی چیز ہے، گندی چیز، مردار بن گیا. اب کون اس کے ساتھ ہاتھ لگائے؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، بے شک تیرے لیے خاص عذاب کا وعدہ ہے. لن تخلفه، اسے تو پیچھے نہیں رہے گا. وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، ذرا تماشا دیکھو اپنے الہ کا. وانظر الى الہک الذی، اپنے اس الہ کا تماشا دیکھو کہ ظلت علیہ عاکفا، تو ہو گیا تھا اس کے اوپر جھکنے والا. میں کیا کروں گا؟ لنحرقنہ، میں اس کو جلا دوں گا. ثم لننسفنہ، میں ان کو اڑا دوں گا، بہا دوں گا. فی الیم نسفا، جس کی تو معبود حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے اس کو میں آگ سے جلا دوں گا، راکھ کر کے میں سمندر میں بہا دوں گا. اب تم کو جواب دے دو، انما الہکم الہ الذی، انما الہکم اللہ، پکی بات ہے کہ تمہارا الہ یہ سامری، یہ بچڑا نہیں ہے. اللہ الذی، وہ ہے، لا الہ الا ہو، وہی ہے کہ نہیں عبادت کے لائق مگر وہی. وسع کل شیء علما، بچھڑے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. الہ وہ ہے کہ جس کا علم ہر شے کو حاوی ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ یہاں پر آیات کلام کا رخ ہو گیا پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی طرف. فرعون، سامری، بنی اسرائیل، ان واقعات کے پاس آپ تو وہاں نہیں تھے نا، تو یہ واقعات سچے واقعات آپ علیہ السلام کے لیے بتائے جا رہے ہیں. تو کون ہو آپ اللہ کے سچے رسول ہے، اس کو اس بات رسالت کی. کذالک نقص، اسی طرح سے جس طرح یہ واقعہ بیان ہوا اسی طرح سے ہم بیان کرتے ہیں. علیک من انباء ما قد سبق، خبر جو ما قد سبق پہلے گزر چکی. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، تاکہ ہم نے دیا ہے آپ کو من لدنا اپنی طرف سے نصیحت. آگے من اعرض عنہ، جو اس نصیحت سے اعراض کرتا ہے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اٹھائے گا قیامت کے دن وزرا، بوجھ. خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ رہے گا اس وزر میں. وساء لهم یوم القیامت حملا، ساء لهم یوم القیامت حملا، اٹھائیں گے اس دن جو ہے قیامت کے دن حملا، بوجھ. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن ہم مجرمین کو اٹھائیں گے زرقا. زرقا جی، زرقا کا معنی کیا ہے جی؟ نیلے آنکھوں والے ہوں گے، نیلے آنکھوں والے ہوں گے جو آنکھوں کے بدترین رنگوں میں سے ہیں. میں نے ذر عیناہ لا خیر فیہ، لأن روم کانوا اعداء العرب وهم زرق. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ضروری کلیہ نہیں ہے کہ ہر نیلے آنکھوں والا جو ہے برا ہو، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اچھا سراہا نہیں گیا، کسی شخصی آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے تیری آنکھیں نیلے ہے تو غلط ہے، ایسا نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے، اور دل میں بھی نہیں لاؤ گے، اور نہیں سمجھ میں آئے. جیسے حدیث ہمیں پڑھاتے تھے نصرالعلوم میں، استاد نے قیافہ پر گفتگو کرتے کہا کہ جی اس طرح سے جو بالوں کے خط ہے نا، یہ پورے بال لگے ہوئے ہو تو آدمی چور ہوتا ہے. تو طالب علم ایک دوسرے کو دیکھ دیں گے، اور استاد نے کہا ایسی بات ہے، ہنس پڑے. بڑے شیخ نہیں تو مولانا دوسرے جو استاد تھے بڑے لائق استاد. ٹھیک ہے، اور پاؤں کے نیچے سے جو تلا اوپر اٹھا ہوا ہو تو وہ آدمی مالدار ہوگا. اور سارے طالب علم اپنے پاؤں دیکھتے ہیں، جو وسط ہے نا اوپر ہو، ان میں قیافہ کہہ لیں گے. ٹھیک ہے، کھلی ہوئی پیشانی ہو، کوئی بیچ میں بل وغیرہ نہ ہو، آدمی سخی اور فیاض ہو، حسب کو جو ہمیشہ ہوتا عبوست قمطری تو ادھر بل ہوتا نہیں سمجھ میں تو بڑی پیشانی والا. اسی طرح سے جو ہے پاؤں، اور اسی طرح چال ڈھال بھی، یہ کچھ غیبی وہ ہے، اسرار ہے جس کو ماہر جانتا ہے یہ کہ فلاں آدمی نیک ہے اور فلاں آدمی. خیر بہرحال اسی طرح سے کوئی نقطہ ہوگا منقص ذر عیناہ ہو. ٹھیک ہے، تو نیل، اس لیے جہنمیوں کے لیے کہا کہ یومئذ زرقا، نیلے. اچھا جی، یتخافتون بینہم، یتخافتون بینہم، اچھا چپ کے چپ سے کہتے ہوں گے ان لبثتم الا عشرا، نہیں آپ ٹھہرے ہیں
الا عشرہ مگر 10 10 کیا بتاؤ جی 10 روز صرف اتنی 10 روز یہ کہیں گے مطلب یہ ہے کہ اتنی ہولناک کیا ہوگی سختی ہوگی جو قبر برزخ میں رہے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آئے نحن عالم بما یقولون ہم جانتے ہیں خوب جو وہ کہتے ہیں اذ یقولو اور جب کہے گا امثلہم ان میں زیادہ افضلہم طریقتنا مانا سب سے راستے میں عمدہ دانا آدمی کہے گا ان لبثتم الا یوما ایک دن ٹھہرے وہ بھی غلط کہے گا یا ٹھیک کہے گا جی ہولناکی کی وجہ سے ٹھیک نہیں کہے گا کیونکہ ایک دن تو نہیں رہے نا اچھا جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اب سوال کا جواب ہے سوال کا جواب ہے پیغمبر سے پوچھا گیا قیامت آئے گی قیامت آئے گی اچھا قیامت آئے گی بتاؤ یہ بڑے پہاڑ جو ہے کیا کریں گے ہاں ہنسنے لگے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کیل ہے نا یہ کہاں جائیں گے بتاؤ ویسی بات آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے قرآن نے جواب دیا کہ وہ پہاڑ کہاں جائیں گے یہاں جائیں گے یسألونک عن الجبال آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے فقل ینسفھا پیس لے گا میرے پروردگار نصفنا اڑا دے گا جی پروردگار اڑانا فیذرھا اللہ چھوڑ دے گا زمین کو قاعا میدان صفصفا چٹیلا لا تری فیہا عوجا ولا امتا نہ کوئی کجی موڑ ہوگا ولا امتا نہ کوئی اونچائی ٹیلا ہوگا نہ نشیب ہوگی نہ فراز بالکل ایک میدان ہوگا یومئذ یتبعون الداعیہ اس دن جو ہے پیچھے دوڑیں گے داعیہ اسرافیل کے لا عوج لہ اے لذالک الاتباع اب کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی اس اتباع کے پکی ٹھکی بات ہے کہ ان کے پیچھے جائیں گے وخشیت الاصوات دب جائیں گے آوازیں للرحمانی خدا رحمان کے آگے فلا تسمعوا نہیں سنیں گے الا ہمسا مگر آہٹ کھس کھس کیا آہٹ یومئذ لا تنفع شفاعت اس دن نہیں نفع دے گی سفارش الا من مگر وہ اذن لہ الرحمن جس کو خدا رحمان اجازت دے دے لیکن وہ بھی وہی سفارش کرے گا ورضی اللہ قولا اس بات جس بات پر اللہ راضی ہوگا وہی سفارش کرے گا اور نہیں کر سکے گا یعلم ما بین ایدیہم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے ان کے سامنے ہے وما خلفہم جو کچھ ماضی میں گزرا ہے ولا یحیطون بہ علما اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں بہ اللہ تعالیٰ کا علم کا اللہ تعالیٰ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتے وعنت الوجوہ للحی القیوم عظیم الشان صورت ہے اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بہت ایک خاص ڈھنگ میں ذکر کیا ہے فصاحت اور بلاغت معنویت بھی برقرار رہے اور بظاہر کلام کا بھی حسن ہو ازداد کا بھی اجتماع ہو تو اس طرح سے جو ہے اس لیے کوئی قرآن کے برابر کوئی قرآن کے وہ چھوٹے چھوٹے صورت کے برابر نہیں لا سکتا وعنت الوجوہ معنی ہے کہ جھکے ہوں گے تمام چہرے للحی القیوم اس ذات کے لیے جو ہمیشہ خود بخود زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ رہیں گے دوسروں کو زندہ کریں گے خود ہے قائم ہے دوسروں کو قائم کریں گے وقد خاب من حمل ظلم تحقیق ہر طرح ناکام ہوا وہ آدمی جس نے ہر طرح ناکام رہا وہ آدمی جس نے کیا اٹھایا شرک کو ومن یعمل من الصالحات جو آدمی کرتا ہے عمل نیک وہ مومن ہو فلا یخاف ظلم ولا حزما خوف نہیں ہوگا زیادتی کا ولا حزما کمی کا حزمن لنفسہ شرجامی میں ایک جگہ آ رہی ہے حزمن بھی ہے لغت وہ حزمن معنی ہے کہ کمی سمجھ میں آ گیا جی حزمن وَكَذَلِكَ ترغیب القرآن ہے اسی طرح سے انزلناہ قرآن عربیہ ہم نے قرآن نازل کیا عربی کا قرآن بنا کر تاکہ لوگ سمجھ لیں عربی فصیح زبان وصرفنا فیہ من الوعید ہم نے پھیر کر کے بیان کیا اس میں وعید دھمکیاں لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائے مقصد دھمکیوں کا یہ او یحدث لہم ذکرا
یا ڈالے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ سوچ، اور یحدث پیدا کرے اللہ لہم ان کے لیے ذکرہ کوئی نصیحت دل میں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے سچا۔ ولا تعجل بالقرآن، جلدی نہ کرے قرآن کے ساتھ، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، ٹھیک ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جی پڑھو ذرا، وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس میں پورا نقشہ کھینچ لیا ہے۔ شرح اس کی بخاری شریف جلد اول کے اندر جو ہے ابتدائی ابحاث میں جو حدیث کیف کان بدء الوحی کے اندر جو ہے ذکر ہے۔ اچھا، فرمایا کہ ادب قرآن، ولا تعجل، اے پیغمبر جلدی نہ کرے قرآن کے ساتھ، سنے من قبل، اس سے پہلے کہ ان یقضی، کہ پوری ہو جائے، الیک وحیہ، آپ کی طرف وحی، جب وحی پوری ہو جائے پھر آگے یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہو، قل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، یہ جتنا پڑھے گا تو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ لکھ کر بھی کسی کو دے دے تو اس میں طالب علم کو علم یاد نہیں ہوتا ہے، اگر لکھ کر کے دے دیا جائے یا پلا دیا جائے اس سے انشاءاللہ حافظ تیز ہوگا، علم زیادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، تحقیق ہم نے حکم دیا، الی آدم من قبل، اس سے پہلے کیا حکم دیا تھا؟ کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ جی مت کھاؤ درخت ہو۔ اچھا، فنسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کو پختگی نہیں پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تفصیل قصاب ذکر کیا، اور ہم نے کہا ملائکہ کے لیے سجدہ کرو آدم کے لیے، فضیلت آدم، فسجدوا الا ابلیس، ابا نہیں کیا سجدہ۔ فقلنا یا آدم، ہم نے یہ کہا ان ھذا عدو لک، تیرا دشمن ہے، ولزوجک، بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نکال نہ دے، من الجنت، جنت سے، فتشقا، تو پھر مصیبت میں پڑ جائے گا، اکتساب معاش میں، یہاں تمہیں خود میں مل رہا ہے، زمین میں جا کر کے تمہیں کھیتی باڑی کرنا ہوگا اور چندہ بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، ان لکھا، بے شک تمہارے لیے ہے، اللہ تجو فیہا، کہ یہاں بھوک نہیں رہے گی، ولا تعرا، نہ ننگا ہوگا، یہاں کپڑے ہے کپڑے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، تمہیں پیاس نہیں لگے گی، کہ ولا تضحیٰ، اور نہ تو تپے گا، یعنی زیادہ سورج بھی نہیں ہوگی، ولا تظمأ، گرمی کی وجہ سے تمہیں جو ہے پیاس بھی نہیں لگی۔ فوسوس الیہ شیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کس طرح سے؟ تشریح وسوسہ، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، دلالت نہ کروں اس درخت پر جو ہمیشگی کے لیے ہے، وہ ملکن، اور بادشاہی، لا یبلا، جو پرانی نہ ہو، ہمیشہ نہیں ہو، تمہیں نہ بتا دوں؟ فَكَلَا مِنْهَا، تو انہوں نے کھا لیا، کھا لیا، پس کھاتے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا، ظاہر ہو گئے ان کے لیے ستر ان کے دونوں کے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، انہوں نے شروع کر دیا، یخصفان علیہما، چھپانا ان کے، من ورق الجنت، جنت کے اوراق سے، وعصى آدم ربہ فغوا، اچھا، وعصى آدم، قصور کر بیٹھا اپنے پروردگار کا، فغوا، اپنے، یہ غوا کا معنی اپنے معیشت کو مقدر کر دیا، یہ معنی کسی جگہ پر کیا ہے، اپنے معیشت کو مقدر کر دیا، کم کر دیا، مطلب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر آپ یہ کہیں کہ بہک گئے، ٹھیک ہے، گناہ کر دیا آدم نے پروردگار کا، ٹھیک ہے جی، نافرمانی کی آدم نے پروردگار کی، فغوا، وہ بہک گئے، اگر یہ معنی کریں گے تو سوری لحاظ سے، صورتاً لفظی معنی بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثم اجتباہ، پھر اس کو چن لیا اس نے پروردگار نے، فتاب علیہ، رجوع کیا اس کے اوپر، وہدا، اور ہدایت دی، قال، فرمایا، اہبطا منہا، نکل جاؤ تم جنت سے، تم اور میں ہوا، جمیعاً سب، بعضکم، یہاں اہبطا میں تثنیہ ہے، بعضکم میں یہاں پر جمع ہے، میں ہوا اور میں آدم کی پشت میں جو انسانیت ہے، زمین میں آ کر کے بعضکم لبعض عدو ہوگا،
ٹھیک ہے، یا جو ہے شیطان کو بھی ملاؤ جمع ہو گیا تو بعضکم لبعض عدو۔ زمین میں آنے کے بعد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آ جائے تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت، ضابطہ یہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، ادھر جنت میں تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ تھا تو اجتہاد لغزش ہو گئی نا۔ اب دنیا میں یہ گویا کہ اصول ضابطہ ہو گیا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو جو ہے نتیجہ ملے گا۔ فرمائے کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ بہکے گا نہیں دنیا میں، وَلَا يَشْقَىٰ، محروم نہیں ہوگا آخرت میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اعراض کرتا ہے میرے ذکر سے، نصیحت سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کے لیے معیشت ہوگی، جینا ہوگا، زنگ کا معنی تلخ، دنیا اور قبر میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے اندھا بنا کر۔ شکایت کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگارا کیوں آپ نے ہمیں اعمیٰ اٹھایا ہے؟ واقعی اعمیٰ ہوگا، جی واقعی اعمیٰ ہوگا، ایک قول ہے۔ وقد كنت بصیرا، دنیا میں سے تمہیں بصیر تھا، دیکھتا تھا۔ قال، فرمائیں گے رب تعالیٰ کذالک، اسی طرح سے، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، جس طرح سے تو نے ابھی بھلایا ہے نا، تو نے دنیا میں بھی میری آیات کو بھلایا تھا، جس طرح سے ابھی تمہیں بھلایا جا رہا ہے اسی طرح سے دنیا میں میری آیات آئے تو نے اپنے آپ کو اندھا بنا کر کے ان کو چھوڑ دیا تھا، نسیان کے ساتھ ترک لازم ہے۔ قال کذالک اتتک، اسی طرح سے آیا تیرے پاس ہماری آیات فنسیتہا، تو نے بھلایا یعنی ترک کیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، مانا تنسیٰ، نسیان کے ساتھ ترک لازم ہے، تو ترک ہو۔ وکذالک، دستور خداوندی ہے، نجزی من اسرف، بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے، اسرف من اشرک، ولم یؤمن بآیات ربہ، نہیں ایمان لے آتا ہے اپنے پروردگار کی آیات پر، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور پائیدار ہے۔ افلم یہد لہم، کیا فلم یتبین، کیا واضح نہیں ہوا ہے ان کے لیے، کم اہلکنا قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں میں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان بستیوں میں، لأولی النہیٰ، عقل والے لوگوں کے لیے۔ کیوں ان پر جلدی سے عذاب نہیں آتا ہے؟ اور وہ مانگتے بھی تھے کہ ہمارے پر عذاب لے آؤ، یہ اگر ہم باطل ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب اس شبے کا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات تیرے پروردگار کی وجہ سے کی طرف سے پہلے ہو نہ چکی ہوتی، لکان لزاما، یا عذاب ان کے ساتھ لازم ہوتا، اور ولولا اجل مسمى لکان لزاما، اور اجل مسمى مقرر وقت اگر نہ ہو تو پھر عذاب ان کے ساتھ آ پڑتا اور ختم ہوتے۔ فاصبر، پیغمبر کو جو ہے صبر کا حکم ہے، اب صبر کرو، علی ما یقولون، اس بات پر جو یہ کہتے ہیں، اور صبر کیسے صبر ہوگا؟ وسبح بحمد ربک، پاکی بیان کرو اپنے پروردگار کے حمدیہ کلمات کے ساتھ، کس ٹائم؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، و غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، تسبیح پڑھو، واطراف النہار، اور کچھ دن کے حصوں میں، یا تو کہتے ہیں سارے نماز کا حکم یہاں پر ہے، تو قبل طلوع الشمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہوگی، اور قبل غروبها نماز عصر ہوگی، ومن آناء اللیل مغرب اور عشاء ہوگا، واطراف النہار نماز ظہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 نمازیں ہیں، نام بدام فجر، ظہر، عصر اس طرح سے قرآن میں نہیں ہے، اس طرح سے شاید حدیث میں بھی نہیں ہے، سمجھ میں گئے جی، نام بدام اور اس طرح پوری کیفیات کے ساتھ۔ اچھا، بعض باتیں ایسے کہ فقہا نے پوری تفصیل کے ساتھ احادیث میں بھی نہیں ہے، فقہا نے کچھ باتوں کو یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب تشریح اپنے طرف سے استنباطی طور پر کیا ہے۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائے ثواب پر، ولا تمدن، کامیابی کا اصول ذکر کیا، تم نہ اٹھاؤ، نہ کھینچو، اٹھاؤ اپنے آنکھوں کو،
علاما ان چیزوں کی طرف کہ متعنا بھی ہم نے بطور نفع دیا ہے بھی اس چیز کا ازواجا منہم ان میں مختلف لوگوں کو کفار کو زہرت الحیات الدنیا اچھا جعلناہ زہرت الحیات الدنیا ہم نے ان چیزوں کو دنیاوی تازگی بنایا لنفتنہم فی تاکہ ہم ان کو آزمائے اس دنیا میں ورزق ربک خیر و ابقا تیری نظر آخرت کی رزق پر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی وہ رزق ربک تیرے پروردگار کی روزی خیر بہت بہتر ہے وہ ابقا باقی رہنے والی ہے وہ روزی کیسے ملے گی عبادت سے ملے گی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا حکم کرو اپنے اہل کو نماز کا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اس پر پابند رہو استاد نے مانا کیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ڈٹ جاؤ لا نسألک رزقا رزق جو ہے ہم آپ سے نہیں مانگتے ہو نحن نرزقک ہم تمہیں دیں گے رزق والعاقبۃ للتقوی اچھا انجام جو ہے پرہیزگاروں کا ہے مطلب پرہیزگار بنو رزق روزی بھی ملے گی اس جہان میں اور اس جہان میں اچھا انجام بھی ہوگا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا رزق کے ساتھ جو تقوی کا ذکر کیا ہے جو آدمی متقی ہوتا ہے اس کو اللہ دروازہ کھول دیتا ہے کہیں سے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے اور کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے اور جو اس کی تمنا ہے دل کی وہ پورے آزما کر تو دیکھو وقالو دل میں طے کر لو کہ مر جاؤں گا حرام نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا دھوکہ نہیں دوں گا مر جاؤں گا یہ مطلب آدمی طے کرتا ہے زندگی کو تو پھر آگے فتوحات کچھ آزمائش بھی آتے ہیں آزمائش کے بعد پھر فتوحات کا باب شروع ہوتا ہے پھر اتنے رزق روزی آتے ہیں کہ انسان سنبھال بھی نہیں سکتا وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لائے پیغمبر کوئی آیت من ربہ اپنے پروردگار کی طرف سے اولم تاتہم بینۃ کیا نہیں آئی ان کے پاس بینہ ما فی صحف الاولی پہلے صحیفوں میں اچھا صحف ابراہیم و موسیٰ ولو انا اہلکناہم بعذاب یعنی ان وہاں آئے تھے اور انہوں نے نہیں مانا وہ ہلاک ہوئے جی یہ مراد ہے کہ پہلے آیات میں جو ہے قرآن کریم کے بارے میں نشانیاں بہت سارے پہلے کتب میں موجود ہے قرآن کریم کی صداقت ان کو تم نے کہاں مانا اولم تاتہم بینۃ کیا نہیں آئے ان کے پاس بینہ ظہور مضامین ما فی صحف الاولی پرانے صحیفوں میں ولو انا اہلکناہم اگر ہم ان کو ہلاک کرتے بعذاب من قبلہ پہلے عذاب سے وَلَقَالُوا یہ کہتے تھے کہ ربنا لولا ارسلت پروردگارا کیوں آپ نے نہیں بھیجا الینا رسولا ہمارے طرف کوئی رسول فنتبع آیاتک ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کے من قبل ان نذل مانے ہے کہ ذلیل ہونے سے پہلے ونخزا رسوا ہونے سے پہلے یہ مطالبہ کرتے اس مطالبہ کو اتمام حجت کے لیے ہم نے کیا کیا بتاؤ جی کہ کتاب نازل کیا قول آپ ان کو کہو کہ کل متربص فتربصوا عذاب کے جو مطالبے تم کر رہے ہو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کل متربص مانا کل منا و منکم متربص نحن متربص ہم بھی انتظار میں تم بھی انتظار کرو وستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى الف فاصلہ سجا پر یہ صورت میں تھا اور ختم وستعلمون آپ جان لو کہ جان لیں گے کہ من اصحاب الصراط السوی کون ہے سیدھے راستے والا